So we are on air now. جی سر. Thank you. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں پیدا کیے، اس سونے ملک میں پیدا کیا ہے، اور اس کی رحمتوں اور شفقتوں کی بارش کا نہ ختم ہونے کا سلسلہ جاری ہے. اگرچہ ہماری اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی غلطیاں، ہماری نفسا نفسی، نفسانیت، مادہ پرستی، حسد، کینے، بغض، تعصب، تکبر، ناشکریاں، اس کے باوجود جاری و ساری، اور اس سے جو زمینوں اور سمندروں میں، ہواؤں میں تعفن پھیلتا ہے، اس سے گاہے بگاہے قدرتی آفات جو ہیں یا جو سسٹم ہے اس میں نا انصافی بڑھتی ہے تو زمین لرزنا شروع کرتی ہے، زلزلے آتے ہیں، فرعونیت، لا قانونیت، ظلم بڑھتا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کے علاوہ بھی مظلوم ہوتے ہیں یا بے گناہ قیدی ہوتے ہیں، ان کی چیخیں، آہیں، اس سارے کو جنم دیتے ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، طوفان آتے ہیں. لوگ مذاق اڑائیں گے میری ان باتوں پہ، کہیں گے نہیں نہیں یہ تو فلاں جراثیم سے وبا آتی ہے. زلزلہ تو اس لیے آتا ہے کہ زمین کے نیچے پلیٹیں ہل جاتی ہیں. بالکل ہوتا تو ایسے ہی ہے، یہ عالمی اسباب ہے، لیکن وہ جو چیخ کی وائبریشن ہے مظلوم کی، وہ کہیں تو ٹکراتی ہے جا کے، سونامی پیدا ہوتے ہیں، وارننگز آتی ہیں. اور اگر زمینی خداؤں کے ہاتھ یہ نظام آ جائے تو وہ پھر اپنے سے کمزور قوموں کو ڈراتے ہیں، وہاں کے کرتا دھرتاؤں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان میں سے جو ان کے آگے سر ماتھا ٹیک دیتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، انہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو ڈٹ جاتے ہیں وہ خدا کے ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، بچ جائیں تو غازی، چلے جائیں تو شہید. مرتے وہ نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتے. لیکن یہ کھیل اللہ کی اس زمین پہ صدیوں سے جاری ہے. نہ انسان باز آئے ہیں، نہ خدا تھکا ہے، اور اس کے اپنے جو چند ماننے والے یا اس کی اپنی ڈگر کے اخلاص سے چلنے والے اس کے عاجز بندے گاہے بگاہے لوگوں کو سرکشی سے منع کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ سلسلہ خدا کی طرف سے جاری و ساری رہتا ہے. یہ اصل میں اس کی پہچان کا کھیل ہے. یہ صرف اس کو ماننے کا نام نہیں، یہ اس کو جاننے، پہچاننے اور پھر اس کے آگے سے تسلیم کرنے کا نام.
یہ کھیل فی الحال ایسے ہی چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک. شیطان، نفس، انسان اشرف المخلوقات سے اسفل سافلین تک کے درجوں تک یہ سفر گاہے بگاہے طے کرتے آ رہے. میں نے پچھلی بار بھی شعر پڑھا تھا علامہ اقبال کا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تنوں سے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. علامہ اقبال اللہ کا ایک بڑا بندہ کلندر وقت کا. وہی تو اپنی سمجھ جانا چاہ رہے تھے میرے جیسے ناقص العقل کو یہ شعر جو پھنسا رہتا ہے، بلکہ یہ پورا بند پانچ کا. ہم سارے غلام ہیں اپنے اپنے علم اور عقل اور سوچ اور سمجھ اور یہ حواس خمسہ جو ہیں، جو ہمیں یہ دکھاتے ہیں اور جو ہماری عقل ہے، ہم اسی میں پھنس جاتے ہیں. چاہے وہ ہماری بیماری ہو، ہمارا علم، ہماری عقل. اس زمانے کا سکہ رائج الوقت ہمیں کہتے ہیں جی اس بیماری کا علاج نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں بس اس کا نہیں ہے. ڈاکٹرز نے کہہ دیا جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم بھی مان لیتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ ہر چیز پہ میں قادر. اور بارہا اس نے نہیں، اس کے بندوں نے مردے زندہ کر کے دکھائے. بلکہ اب تو کسی بھی مذہب کے میں ایسے لوگ ہیں جو مردہ زندہ کر لیتے. ہاں، مردہ دلوں کو زندہ کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. وہ اللہ تعالیٰ جن پہ خاص نظر کرم کرے، ان کے حال پہ اسے رحم آئے، اپنے کسی بھی ادنا بندے کا وسیلے سے مردہ دلوں کو زندگی بخش سکتا ہے. باقی غلاموں کا یہی حال رہتا ہے، نہیں جی فلاں ملک کا اسلحہ بہت زیادہ ہے، ان کے پاس بہت طاقتور فوج ہے، یا ان کے پاس سائنس کے بہت بڑے معجزے یا ہتھیار ہیں، یا ان کے پاس پیسے کی طاقت ہے، یا وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ اس گروپ میں شامل ہو جائیں کہ یہاں تک بھی سوچنا شروع کرتے ہیں اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ سب غلامی ہے. یہ روح بھی بندھی ہوئی ہے یہاں پہ، وہ بھی اپنے آپ کو غلام تصور کرتی ہے اس قسم کا. پرانے زمانے میں بادشاہ یہی چیلس ٹینڈن آپ کا کاٹ دیتے تھے سزا کے طور پہ. انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا پھر، صرف یہ ایک چھوٹی سی ساک سندلی آپ کی پنڈلی کے پیچھے جو ٹینڈن ہے، جو آپ کی ایڑی کو آ کے جا کے لگتا ہے پچھلی سائڈ، جیسے کچھ بھی شاید کہتے ہیں پنجابی جو کچھ ہی کہتے ہیں، اس کو صرف تلوار سے کاٹ دیا جاتا تھا، پورا بندہ سامنے کھڑا ہوتا تھا لیکن وہ کھڑا نہیں رہ سکتا اور رکوع میں تو جا ہی نہیں سکتا. اللہ کے بندے اس دن بھی اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے سامنے جھکے، جھکنے والوں کے ساتھ جھکیں گے. لیکن جن کی یہ وتیرہ یہاں نہیں، جنہوں نے اپنایا، جو خدا کے سوا جھکے، اس دن جھک بھی نہیں پائے، وہاں بھی ان کو یہ توفیق نہیں دی جائے گی. چھوٹے ہوتے سے ایک آیت بہت بار مجھے تنگ کرتی تھی، جب بھی قرآن میں ترجمہ آتا تھا کہیں بھی کہ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے ہوتے تھے کہ اے نبی تمہارا کام ہے انہیں خوشخبری بھی دو اور وارننگ بھی دو، خبردار بھی کرو، لیکن ہدایت میری مرضی، میں جس کو چاہوں جس کو نہ چاہوں. مجھے یہ بڑی چیز تنگ کرتی کہ جب آپ نے مرضی اپنی کرنی ہے
اتنی میری عقل سمجھ، تو پھر آپ سرکار دو عالم کو کیوں تھکا رہے ہیں؟ وہ کیوں اتنی مصیبتیں فیس کر رہے ہیں؟ اور فیصلہ آپ نے آخر میں اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے، تو پھر اتنا کشٹ وہ کاٹ رہے ہیں۔ اور واقعی آپ اگر دل بدلنا چاہیں، جب سرکار کی وہ حدیث بھی سنی تو وہ رات کو سوتے وقت یہ دعا کرتے ہوتے تھے کہ یا اللہ مجھے ہدایت پہ قائم رکھے۔ اور امہات المومنین نے، مومنوں کی ماؤں میں سے کسی نے انہیں ایک دن کہہ دیا کہ یہ آپ کیا، تو آپ کو ہی اس کی، انہوں نے کہا نہ یہ فار گرانٹیڈ نہ لینا۔ تو مومن کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، ایسے ہے، وہ جب چاہے اس کو پلٹ، یہ اس کی توفیق سے ہے۔ اور زیادہ ڈر آ گیا، لیکن یہ سوال دل میں آتا رہا، بات جب تک پریکٹیکل کی نہ ہو تھیوری سمجھ نہیں آتی۔ پریکٹیکل شروع ہوا، بہت سے لوگوں کو شفا ہوئی، ایلوپیتھی سے بھی، ہومیوپیتھی سے بھی، بہت سو کو نہیں بھی ہوئی۔ بہت سو نے ایلوپیتھی کی دوائیاں خود ہی آگے بتانی شروع کر دی، اور ڈاکٹروں نے بھی تو مینٹین بتانی ہے، تو کھا لے، میں بھی شوگر دیا دوائی کھانا تو کھا لے، میں بھی بلڈ پریشر کی یہ دوائی کھا تو بھی کھا لے، درد کی یہ فلانی دوائیاں کھا لو، میں بھی کھاتی ہوں۔ ہم ڈاکٹرز پیٹتے رہے یا پیٹتے ہیں، یار یہ کیمیکلز ہیں، یہ زہر ہیں، یہ آپ لوگ خود سے گھر بیٹھے نہ ڈاکٹر بنا کریں۔ ہومیوپیتھی کا تو گھر مجھے علم نہیں پتا، تو آپ لوگ یہ ایک دوسرے سے پوچھ کے بس ایسے ہی کہ ڈاکٹر نے فارمولے پتا چل گئے، بس یہی کھانا ہے نا، یہ کھا لیتے۔ آواز نہیں آ رہی؟ وائی فائی پہ کر دیں، سگنلس ڈسٹرب ہو رہی۔ اچھا، تو مجھے پہلے اشارہ کر دینا، تم بول دیا کرو، کیونکہ جو سٹارٹ کی ویڈیو ہے نا، کنٹرول روم جی سر ٹھیک ہے آ رہی ہے جی؟ ٹھیک، جی، لیکن سگنل تو اب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرز کئی بار کہتے بھی ہیں، اب نہیں کہتے، لیکن میری عادت ہے میں ابھی بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میرے کلینک پہ بھی آتے ہیں، یا آپ لوگ سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں۔ باہر کے ملکوں میں آپ جنہوں نے یہ ایلوپیتھی بنائی ہے، اس میں بہت پیسہ انوالو ہے، کاروبار ہے ایک بہت بڑا، ہر بندے کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہے، اور یہ علم ڈاکٹرز 25 سال کی پڑھائی کے بعد ایک MBBS ڈاکٹر بنتا ہے، اس سارے علم کو سیکھتا ہے، اس کے بعد اس کی پریکٹس شروع ہوتی ہے۔ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں یہ ڈاکٹری کرتے ہوئے۔ ہاں ایک طریقہ علاج ہے جو میں ہر بندے سے بتا رہا ہوں کہ یار مجھے اس طرح سوئی لگ گئی تھی، مریضہ کی خون میرے ہاتھ میں سوئی چلے گئی تھی، مجھے یہ تینوں خوفناک جراثیم، ہیپیٹائٹس B C اور HIV، 6 ماہ کے اندر اندر میرے جسم میں تینوں تھے، ان کے ٹیسٹ پازیٹیو تھے، بخار شروع ہو گیا تھا، وزن گرنا شروع ہو گیا۔ 2 سال وہ ایک موت کی تلوار ہر وقت میرے سر پہ، اور بیماری کی شدت اختیار کر جانا، یہ ابھی بھی نہیں ٹھیک ہے، ابھی بھی نہیں ٹھیک ہے، ری کنیکٹنگ پہ چلا جاتا نیٹ پہ، یہ آپ کے فون میں تو نہیں مسئلہ، مین پہ ہی ہے، اسی سگنل پہ ہی ہے، وہ اس میں بھی ہو رہا تھا، میرا خیال ہے ہفتے والے دن ویسے سگنل سلو کر دی ہمارے کلاس سازش۔ اب ٹھیک ہے، چلو، نہیں تو وہ ریکارڈنگ والا سسٹم جو تھا نا، ایک کیمرہ ادھر ادھر اور ریکارڈنگ کر کے بعد میں اپلوڈ کرنے کا، میرا خیال وہ بھی ٹھیک ہے۔ بس آپ لوگوں میں سے جس نے مجھے اب صلح مارنی شروع کر دی نا کہ سر آپ میرے گھر آئیں، دعا سیشن ادھر رکھیں، آصف کا میں انتظار کروں، تو اگر اس کے گھر سے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک کام، اگر گھر کا بڑا جو ہے، اسپیشلی میل ممبر یا گھر کا بڑا، وہ ایگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور آپ آکڑ خانی میں جی نہیں سر نو بلانا ہے، اسی ہتھے دعا کرانی ہے، نقصان ہے، ٹھیک ہے، خوشی خوشی کرتا ہے کوئی، ٹھیک ہے، کوئی سر نے جسے جانا ہے سارے ساری رات بہ رہے
اور ایک واش روم بھی آپ لوگوں نے چاہیے جو آپ لوگ خوب گندا کریں اور گھر والے دھوتے رہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے نہیں واش صاف کر کے آنا ہوتا. اور لنگر جائے اتنا نہ کیا جائے، گھر میں جو لوگ کھا کے آتے ہیں وہ کھانے تو نہیں آتے. میں ابھی آصف جانے سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے دعا سیشن شاید ہفتے مہینے میں ایک بار اگر ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر منیبہ یا کنٹینیو کرتی رہیں گی ہر ہفتے، اگر وہ ایگری کریں گی یا کرنا چاہیں گے ان کی مرضی ہے، تو پھر مہینے میں ایک بار ادھر کوئی سیٹرڈے سرپرائز سیٹرڈے ادھر ہوگا جہاں پہ زیادہ پیار کرنے والے پرانے چہرے وہ بھی آ جائیں گے. اور ادر وائز باقی 3 سیٹرڈیز جو ہوں گے وہ لاہور میں مختلف لوگ جو دعا کروا رہے ہیں اور ان کی اپنے گھر میں سے بھی ہے سمیت میرے اٹھا کے باہر نہیں پھینکے جائیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے وہ دعا جن کو انہوں نے دعا کرائی ہوگی یا ان کے وہ لوگ جو آگے دعا کرا رہے ہیں انہیں وہ بلا لیں گے، وہاں سے بھی دعا سیشن ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ جو ٹیم ہے ہماری میڈیا کی، ان کی مجبوری بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ہر ہفتے سر کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے. سر کی وجہ سے ہم کوئی ویکینڈ نہیں انجوائے کرتے، باہر کے ملک نہیں جا سکتے، جابس نہیں کر سکتے، تو یہ بھی فارغ ہو جائیں گے. جس کے گھر میں ہو رہا ہوگا میرا خیال وہ آج کل تو بچے بھی لائیو کر لیتے ہیں سارے، تو اگر یہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں پرانے خادم ہیں، لیکن باہر نہیں کسی کا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کی مجبوری نہیں ہوگی. سگنلز ٹھیک ہو گئے ہیں. اور پھر کوئی مہینے میں ایک ادھر کر لیا جائے، ایسے کر لیا کرے. لیکن ہے بابا جی تو کرتے ہی ایسے تھے نا. بابا جی کا تو سنڈے بابا جی کا ہوتا تھا، ان کا گھر بھاٹی والے گھر سنڈے کو تھوڑا ٹائم انہوں نے رکھا ہوتا تھا، اس دن لوگ کچھ لوگوں کو وہاں بلا کے ملتے. لیکن بابا جی تو بابا جی ہے نا، بابا جی تو نہیں، بابا جی تو 24/7 اس ڈیوٹی پہ تھے. میں تو بیچ میں سے ایک اپنا جو کہہ لو کہ فیس پے علاج سے، اور یہ ایسا طریقہ علاج تھا کہ جس ڈاکٹر نے بابا جی نے مجھے بتایا یا معالج نے یا طبیب نے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم آگے بتا دینا، فیس ہی اس کی یہ ہے کہ جو ٹھیک ہوتا جائے وہ آگے بتا. اور آخر میں وعدہ بھی لے لیا، وعدہ کرو یہ میرے بعد بھی. بابا دیکھنے نہیں ابھی کا، لیکن بابا دیکھ ہی رہا ہوگا، کراتے بھی تھے. اور وہاں اللہ تم لوگوں سے پوچھے نہ پوچھے، میں جاتی پوچھوں گا یہ کام کیا تھا کہ میں تو وہ وعدہ پورا کر. تو میں ہفتے میں ایک دن یہ منڈلی یا دکان جا کے بیٹھتا ہوں، اس میں بھی میں اس بات کا دیکھ رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں کہ وہ علاج ایلوپیتھی ہومیوپیتھی جو خاص علم ہے علوم ہے اور جو لوگ اس میں محنت کرتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے، یا دنیا بھی اس میں سے کماتے ہیں. وہ میں 24/7 آپ کے ساتھ آن لائن ہوتا ہوں 24/7. وہ میں تو کہتا ہوں ہاں، وہ اگر آپ لوگ کریں جو لوگ 24/7 جڑ جاتے ہوں ایون نہیں ہوتے تھا، وہ تو دعا ہے. میں تو چاہ رہا ہوں اسٹرانگ ہو، کیونکہ یہ جو پیراسائٹس میں نے کر لیے نا، یا بت کے پجاری جو ہے یا اس ڈاکٹر صاحب ہی کریں گے، یا وہ خامی ہے، ایک فلا ہے، اس سے آگے بات ہے. یہ بھی غلامی ہے، اسی غلامی کی بات ہے. اور ڈاکٹرز اس علم کا تو کہتے ہیں کہ آپ خود نہ استعمال کریں بغیر علم کے. ان دوائیوں کے آپس میں ریئیکشنز ہیں، کراس ریئیکشنز ہیں، گردے اڑ گئے جی، لیور خراب ہو گیا، کوئی اور مسائل، بلڈ کینسر اور معدے کے مسائل وہ سارے. لیکن ہمارے لوگ ایک دوسرے کو بڑا کیجول لیتے ہیں. اور یہ طریقہ علاج جو کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئے تھے تو مریض تھے، جا رہے ہیں تو ڈاکٹر ہے، اور اب آپ بھی آگے بتائیں، اور جو ٹھیک ہو جائے وہ آگے بتائیں. نہ اس کو کرنے پہ کوئی تیار ہے، نہ اس کو بتانے پہ کوئی تیار ہے، کیونکہ مفت کی چیز ہے شاید، یا شاید پرانی ہو گئی ہے. جس طرح پچھلے وہ باجوہ صاحب کہتے تھے 1400 سال پرانی گلا، نعوذ باللہ. تو مجھے اسی سے شفا ملی. ہاں، سرکار دو عالم نے اپنے ساتھیوں کو ٹرین کیا، ان میں بھی مختلف لیول پہ مختلف لوگ تھے، اور ان میں سے بہت سو سے غلطیاں بھی ہوئیں، سرکار کریکٹ کرتے رہتے ان کے ساتھ مشکل اور کمزور لمحے بھی آئے. لیکن ہوتا یہ پریکٹیکل
پریکٹیکل میں مجھے بھی جا کے یہ سمجھ آیا تو جو اللہ کہتا ہے نا کہ یار تم اپنا کام کرو، باقی یہ ہدایت کس کو دینی ہے نہیں دینی ہے یہ میری مرضی کا۔ مرضی کا مطلب یہ مجھے اب سمجھ آیا کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے اور ان کے خلوص نیت کو جانچتا ہوتا ہے۔ وہ مجھے بھی جب دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ نے کسی خیر خواہ کو یا اپنے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر صاحب سے دوائیاں لکھوا لی ہیں، کھائی نہیں، شوگر والا گھر جا کے فل میٹھے کی بدپریزی کر رہا ہے، پھر ٹینشن بھی لے رہا ہے، وہ ٹینشن سے بھی بڑھتی ہے، پھر سیر کرنے میں بھی تیار نہیں، ٹھیک ہے، پھر دوائی کبھی کھائی کبھی نہ کھائی، اور پھر 2-3 مہینے بعد آ کے ڈاکٹر صاحب کو آ گیا، ڈاکٹر صاحب نہ تھوڑے کو لائی کرایا، شوگر تھوڑے کو نہ کنٹرول ہوئی۔ مطلب مجھے خود یہ مریض یاد ہے، پاک ہاسپٹل میں ایک بار پروفیسر یونس شیخ صاحب ہمارے استاد ہیں، یاد آ رہے ہیں، آج اللہ نے جنت نصیب کرے، وہ میرے ساتھ تھے، میں راؤنڈ کروا رہا تھا ایز اے رجسٹرار، وی آئی پی رومس میں پیشنٹ تھے، اس میں بڑی دیر ہم ہنستے رہے اس بات پہ آپس میں دونوں، تو مجھے کہتے ہیں کہ تم صحیح کہتے ہو، میں کہتا ہوتا یہ تھینکلیس جاب ہے، آئی سی یو کرتے ہو، اور نئے ڈاکٹرس کو میں سکھاتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی جاب، وہ پاس بیٹھے کئی بار سن رہے ہوتے تھے، انہوں نے کبھی ایک بار دن میں ایک سگریٹ پینا ہوتا تھا، حالانکہ 8 سرجری ہوئی تھی، وہ ہم میں سے جو لوگ سگریٹ پیتے تھے ان کے ساتھ چھپ کے پھر وہ دفتر میں بیٹھ کے علیحدہ انہوں نے ایک آدھ سگریٹ پینا ہوتا تھا، اور وہ سن رہے ہوتے تھے باتیں، بڑے دن وہ چپ رہے، بڑے زیرک آدمی تھے۔ میں ڈاکٹرز کو جس کو آئی سی یو میں ڈیوٹی لگاتا تھا اسے تو کہتا تھا کہ یہ تو ٹوٹل دنیا کی تھینک لیس جاب ہے، اور اس میں آئی سی یو کی اس کو ڈیفینیشن پوچھتا تھا کہ تم آئی سی یو کرنے لگے ہو، کیوں کرنے آئے ہو، تمہارے خیال میں آئی سی یو کیا ہے؟ میں نے کہتا تھا اٹ از نیم آف این ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، تم ایک ہاؤس آفیسر ہو کے بھی انٹینسوسٹ ہو سکتے ہو، اور تم ایک پروفیسر ہو کے بھی ہو سکتے ہیں انٹینسوسٹ نہ ہو، تمہاری وہ ایٹیٹیوڈ نہ ہو، تو اگر تمہارے میں یہ ایٹیٹیوڈ ہے، ڈیڈیکیشن ہے، ایمپتھی اس لیول پہ ہے، اور تم فائٹر ہو آخری بال تک لڑنے والے، ہوپ لوز نہ کرنے والے، اور نئی سے نئی انوویشن، یہ ذہن میں رکھنا کہ کوئی بھی نیا تجربہ مریض پہ کرنے سے پہلے یہ تم نے ضرور دیکھنا ہے کہ تم مریض کی درد کو، تکلیف کو اگر کم نہیں کر سکتے تو بڑھانا نہ، ہماری کسی مینوور سے اس کا مسئلہ بڑھے نہ، لیکن ہو جاتا ہے ایسے ہاسپٹلس میں کہ مریض جو اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے وہ تو ٹھیک ہوا نہیں ہوتا، ہماری دوائیوں یا ہمارے آپریشن یا ہمارے پروسیجرز کے ساتھ اس کی نئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، وہ نئے سے نئے مسئلے میں پھنستا جاتا ہے۔ تو اور جو انتھوزیاسٹک ڈاکٹرز ہوتے ہیں کئی بار وہ بہت زیادہ ہیروئک میئرز کرتے ہیں یا ایکسٹرا آرڈنری رسکی میئرز لے جاتے ہیں، جو پیشنٹ کے کئی بار اٹینڈنٹس یا پیشنٹ کو فیلنگ نہیں ہوتا، اس کو پوچھنا چاہیے، اس کو انوالو کرنا چاہیے، ان کی کانسینٹ کے بغیر آپ نے نہیں کرنا ہوتا۔ ہمارے لوگوں میں اتنی سوجھ بوجھ علم کے حساب سے چونکہ ابھی نہیں ہے، لیکن اسٹل آپ کو انہیں پوری اویئرنیس دینی چاہیے، کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور پھر چلنا چاہیے۔ تو وہ نئے ڈاکٹرس کو مجھے تھوڑا سا یہ کہنا پڑتا تھا کہ تم نے اس طرح کی کوئی ہیروئک میئر نہیں کرنا، پلس ہم میں سے بہت سے لوگ جو میرے دعا سیشن سنتے ہوں گے، ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں جو درد دل رکھنے والے ہیں، ان کی ایک غلطی ہوتی ہے کہ جب یہ نیکی یا کسی سے بھلائی کرتے ہیں کوئی بھی، تو یہ اس سے امید لگا لیں اور اس کے بعد ہرٹ ہوتے ہیں اور پھر ڈپریس ہو جاتے ہیں یا کام ہی اچھا نیکی کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی دوسرا انہیں کہتا تھا کہ یہ دنیا کا تھینک لیس جاب ہے، اس میں تمہیں کچھ نہیں ملنا، تھینک یو بھی نہیں ملنا۔ اس کو یونس صاحب بڑا ہنس کے سگریٹ کا مرغولا چھوڑ کے مجھے دیکھ کے بولتے نہیں ہوتے، تو میں بلکہ انتظار بھی کرتا رہا کہ کسی دن کرٹیسائز کریں گے مجھے، وہ ٹوک دیتے ہوتے یوں کہہ لیں کہ ڈاکٹروں میں وہ بھی میرے ایک بابا تھے، معظم بیگ مرزا، فیصل مسعود صاحب، پروفیسر یونس شیخ، پروفیسر زبیر راٹ والے، میں نے ان لوگوں سے کسی کے پاس ایک دن بیٹھا، کسی کے ساتھ دو مریض دکھائے، کسی کے ساتھ کام کیا، لیکن میں نے ان لوگوں سے سیکھا، میرے اپنے کزن ڈاکٹر رفیع، ان سے بھی میں نے سیکھا، تو پیڈیاٹرکس میں ڈاکٹر اختر میرے بہنوئی ہیں، تو یہ چند ڈاکٹرز ہیں جن سے زندگی میں میں نے چاہے ایک لفظ ایک گولی سیکھی، وہ میں انہیں استادوں کا درجہ دیتا ہوں، یہ زندگی کی وہ بات سیکھی۔ یونس صاحب سے تو میں نے میڈیسن بہت سیکھی، اور جب وہ ہمارے ساتھ اس طرح اپنے لیئر ٹائم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو اس میں مجھے وہ کریٹیکلی بہت اور سے میری کریکشن کرتے۔ آپ بھی یونس صاحب سے میرے پاس آئے؟ اچھا، تو مجھے ہنس دیتے تھے، بولتے نہیں ہوتے، میں ڈاکٹرز کو یا اس طرح کے لوگوں کو، اب دعا والے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی تھینک لیس جاب ہے، یہ تو ہے ہی ملامتی۔ ملامتی اس کو نہیں کہتے جو جان بوجھ کے رمضان میں چوک میں کھڑے ہو کے پکوڑے کھانے شروع کر دے، یا
राह जाती लड़की को छेड़ना शुरू कर दे, या उल्टे सीधे मेकअप करके तो बाजार में फिरना शुरू कर दे। वो भी हो सकता है मलामती जानबूझ के मलामती ले रहा हो, लेकिन वो लोग जो खुलूस नीयत से अपनी मकदूर बर कोशिश से भला कर रहे होते हैं इंसानियत का, इनके पेट में दर्द होती है खामखा, आदत से मजबूर होते हैं, रह नहीं सकते, कई बार सोचते हैं आइंदा नहीं करना, फिर इन्हें करना पड़ता, और वापसी पे इन्हें मुंह में जूते ही मिलते, ठीक है, मलामत मिलती है, दुनिया के पास इनके लिए मलामती होती है, ठीक है। और ये जो कुछ कर रहे होते हैं इन्होंने अल्लाह के लिए करना, शुरू में ये बचपन में रिवॉर्ड के चक्कर में भी होते हैं, वाह के चक्कर में, फिर थैंक यू के चक्कर में होते हैं, एक्नॉलेजमेंट का चक्कर होता है, चलो ये तो कहेंगे ये इसने किया। 20-30 साल की उम्र तक आदत पड़ जाती है, तुम करती ही क्या हो, तुमने किया क्या है, बंदा इन चीज़ों से फारिग हो जाता है, लेकिन एक मसला रह जाता है, और वो होता है कि मैंने इनका भला किया या मैंने इसके साथ इतना अच्छा सलूक किया, तो चलो ये थैंक यू ना करे, एक्नॉलेज ना करे, रिवॉर्ड ना दे, लेकिन ये बंदा कम से कम मुझे टीका तो ना लगाए, वही बंदा आपको टीका लगा। और मेरे साथ भी होता रहा ये, तो आखिरकार मैंने पहचान लिया उसको जो उसके पीछे था, मुझे पता चल गया कि हर बार रोते रोते मैं जिसके पास पहुंचता हूँ या दुखी दुखी जिसकी गोदी में सर छुपाता हूँ, एक टीका लगवाते ही मुझे वो है। जो ही मैं उसके अलावा किसी की तरफ देखता हूँ, किसी की तरफ जाता हूँ, किसी से यारी दोस्ती लगती है, एक खास हद से ज्यादा, मेरे एक दोस्त है इत्तेफाक में, मेरा सीनियर था रजिस्ट्रार, बल्कि इत्तेफाक में ले जाने वाला अंजुम जहांगीर, तो वो मुझे कहता होता है कि तू बहुत सिंसियर है, लेकिन इतना नहीं, एक जगह पे तू रह जाता है, और मैं कहा बिल्कुल आपने ठीक है, मैं एक जगह से मैं रुक जाता हूँ। वो खासा सिर्फ किसी एक के लिए था या है, और होना ही चाहिए उसके लिए, तो मेरे में तो वो भी जरूर करवा लेगा, तौफीक उसकी कोई हुई तो ठीक है, मैं उसके साथ भी सिंसियर है, लेकिन ये पता लगा मुझे कि यार ये कहता है कि तुमने मेरे अलावा किसी और को देखा है, तो देखा क्यों, तुमने रिवॉर्ड उससे लेने लगे थे, तुम ये उससे थैंक यू लेने लगे थे, या तुमने अपनी भलाई और बुराई तुम समझे ये इसके इख्तियार में है, ठीक है, ये तुमने क्यों सोचा था कि इसको मैंने इतनी अच्छी दवाई दी है तो अब ये मेरी गाड़ी का पुर्जा नहीं निकालेगा, ये उसी मैकेनिक ने मेरा पुर्जा गायब कर दिया, ठीक है। तो समझ ना आनी कि यार मैं तो इसके साथ इतना अच्छा चला हूँ, इसने मेरे साथ क्या किया, तो फिर अल्लाह याद आता, तो हम उसी के होते हैं, उसी की तरफ लौटना। वो कहता है मैं कादिर, और तकदीर उसने लिखी है, और मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जो कहता है कि एक नुक्ता तकदीर का ऊपर से नीचे नहीं, वो जो दुआ से भी बदलती नजर आती है, वो भी उसने पहले से लिखा होता है, फलां दिन फलां वक्त पे फलां जुबान से ये दुआ हो, फिर ये ऐसे नहीं ऐसे हो, फिर ये बच्चा शादी के 20 साल बाद पैदा हो, ये भी उसने ऑलरेडी लिखा। इतनी माइनर डिटेल जो कायनात में हिलने वाले एक पत्ते की भी खबर रखता है, दरख्त से गिरने वाले पतझड़ के फालतू पत्ता, उसकी भी खबर रखता है, ठीक है, और जमीन में पाताल की गहराइयों में जो कीड़ा है, उसकी जो खुराक है, और उस कीड़े के पेट में अगर कोई कीड़ा है, उसकी जो खुराक है, और उसके जो भी जज्बात है, उनको भी सुनता है और देखता है, वो मेरी तरफ से बेखबर तो नहीं हो। एक छोटा सा वाक्य मैंने आप लोगों से शेयर करना है, जिसने मुझे कल से परसों से खुशी गम, एक अजीब सी फीलिंग में हूं मैं। परसों रात को क्लिनिक पे मुझे कुछ देर हुई, या मैं रूटीन में वही 2:45 2 बजे करीब निकला, गाड़ी में बैठा ही तो मैंने देखा कि पेट्रोल बहुत कम है गाड़ी में। मेरी आदत है कि मैं गाड़ी में हाफ से नीचे नहीं जाने देता पेट्रोल, तो बरखुरदार साहब लेके गए हुए थे, अच्छे आदमी है, और वो वापस दे गए मुझे अपना काम निकाल के। जब मैं बैठा तो वो बिल्कुल लास्ट में लाइट ऑन थी, लेकिन मैं जिस पेट्रोल पंप से, आप सबको भी बता देता हूँ, मुझे वो बेहतर लगता है, उनका नाप तोल भी अब तो और अच्छे लगना शुरू हो गए। वो जोहर टाउन में अल्लाह चौक से थोड़ा आगे जाएं शौकत खानम की तरफ, तो शौकत खानम का नाम तो नहीं लेना सोशल मीडिया बना, तो नहीं, कासम की दादी अम्मा के अस्पताल, तो ये सेफ है ना, मरवाना थे यार, वो कैंसर अस्पताल, तो कैंसर अस्पताल जो एक औरत के नाम पे, उधर को जाएं अगर आप, तो यार शौकत खानम की अस्पताल मेरे को नहीं हटा मुश्किल हो, तो वो अल्लाह चौक से
قاسم کی دادی وہاں کے اسپتال کی طرف جائیں گے، احتیاط ہی بہتر، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہڈیاں بھی آج ہی طارق بیچارے کی، طارق صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، وہ بہتر ہیں، لیکن ان کے پلسٹر کے نیچے بہت بڑا زخم ایک بن گیا انشاءاللہ، تو آج وہ کاٹنا پڑا سارا ہمیں، بڑا میں اس کو اللہ اس کے، میں نے صبر کی داد دی اس کو اسی ہاسپٹل میں۔ آج یوسف صبح سے ساتھ ہی ادھر آیا، اس کو سرکاری اسپتال میں بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی سب اس نے دیکھا، اور انہوں نے سیکھنا ہے کہ اگر انہوں نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یا انہوں نے چھوڑنا ہے یا انہوں نے اسی پر بڑپوسے میں شامل ہو جانا، اور بڑپوسا کر جانا ہے جو بھی ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہنا یار کدھر میں پھنس گیا، اچھا ٹریک سے ہٹ گئے، گاڑی میں بیٹھے، ٹھیک۔ تو قدر اور قدیر اور قادر کی بات ہو رہی تھی اور تقدیر کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ کی قدر کیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ یہ چھوٹے ہوتے ریڈیو پہ گانا لگتا ہوتا تھا، ہم سوتے تھے تو کبھی کبھی آواز آ رہی ہوتی تھی، ہمارے گھر میں بھی ایک ریڈیو تھا فلپس کا بڑا سا، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا، میرے خیال نور جہاں یا نور جہاں نہیں، باہر پہ فلمایا گیا تھا، آواز کن کی تھی؟ ناہید اختر تھی میرا خیال، ناہید اختر تھی میرا خیال ہے، اللہ ہی اللہ کیا۔ تو کیا یاد آ گیا مجھے کو بچپن، یہ میرا خیال ہے 5 6 7 سال کی عمر میں سنا ہوگا۔ میسج تو اس میں اچھا تھا، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک نام اسی کا دیا، تو بڑا پیارا گانا۔ اب اس قادر مالک رب کی بات میں کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے، میں کہا اس کی قدر کرے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ بات، میں آپ لوگوں سے شیئر ضرور کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس میں میری غلطی ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے، لاپرواہی ہے، بے پرواہی ہے، لیکن میرے مالک نے کتنی پرواہ کی یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میرے جیسے بے خبر کی وہ اتنی خبر ہے۔ تو سرکار کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو اس کے دیے ہوئے رزق اگر وہ اسے کم بھی لگتا ہے، حالانکہ رزق صرف پیسے نہیں ہوتے، صرف کھانا نہیں ہوتا، یہ سانس، یہ زندگی، یہ شہرت، یہ عزت، یہ صحت، یہ سکون، امن کے دنوں کی قدر کیا کریں۔ آپ کو پتہ نہیں جنگیں کیا کرتی، اسپیشلی انسانوں کی مسلط کی ہوئی جنگیں۔ کاکیوں کو اپنے بچوں کی، ماؤں کو اپنے بیٹوں کی بڑی خاص تربیت کرنی چاہیے، نہیں تو جنگوں کو سب سے زیادہ بھگتنا عورتوں کو ہی پڑتا۔ یہ لونڈیاں اور یہ کنیزیں اور یہ طوائفیں جنگوں کی پیداوار۔ خیر، تو سرکار نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو، اللہ بھی اس کے تھوڑے سے اعمال پہ راضی ہو، تو اللہ کی قدر کیا کرے، جس نے اس کے دیے کی قدر کی اس کی تقدیر بدل جاتی، اس تھوڑے میں ایسی برکت پڑتی ہے کہ آپ سے ختم نہیں، اور وہ اگر رزق حلال ہو اور اس میں سے آپ نے اپنے ساتھیوں کے سے اس کو بانٹا بھی ہو، آپ اس کے نام سے اس میں سے کچھ بھی دے دیں گے، وہ باقی سارے کی ایسی حفاظت کرتا ہے۔ میں پیٹرول ڈلوانے چلا گیا، پیٹرول ڈلوایا رات کے 2 بجے، میں یوزلی کیش ہی یوز کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہوتا میرے پاس میں کتنے پیسے ہیں، وہی ہوا جب وہ پیٹرول ڈلا تو اس نے کہا جی 10,700 کا پیٹرول ڈلا ہے، میں پرس کھولا تو اس میں میرا خیال میرے پاس 7,000 تھے یا 9 تھے، میں نے اسے ATM کارڈ دیا،
اور اپنے آپ کو کوسا کہ یار میں پہلے ہی دیکھ رہا تھا. میں ATM کارڈ یوز کرنا اچھا نہیں, مجھے عجیب سا لگتا ہے, میں نہیں کرتا, آؤٹ ڈیٹڈ پینڈو آدمی. خیر وہ میں نے کیا اور گاڑی چلائی, گھر آ گئے, رات کو 2 بج رہے تھے. نو میری بڑی خدمت کرتا ہے, رات کو دروازہ وہ کھولتا ہے. اس دن شاید یہ ناراض تھا یا میرے سے لڑا ہوا تھا یا ڈانٹ پڑی ہوئی تھی, نہیں یہی تھا. نو نے دروازہ کھولا, سالوں بعد ہماری ایک لڑائی ہوئی تھی پچھلے دنوں, وہ پھر صحیح کبھی ناراض ہو جائے گا, تو میری غلطی تھی وہ بھی. تو یہ مجھے ملا, دروازہ کھولا, میں گاڑی لے کر چلا گیا. مجھے عجیب سی نیند آ رہی تھی, کم ہی آتی ہے نیند مجھے اتنی جلدی, میں اس کو جاگ رہا ہوتا ہوں 5-6 بجے تک. میرا خیال ہے 2:30 بجے میں سو گیا. چینج کیا, فون پکڑا, لیٹا. بیگم صاحبہ کی آنکھ تھوڑی سی کھلی, انہوں نے عجیب سے طریقے سے ہنس کے سائڈ لے لی, گھڑی کی طرف دیکھا اور سو گئی. انہوں نے اپنی بات کہہ دی کہ تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, یا 2 بجے آ گئے ہو, یا انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہوتا, بچے بڑے ہو گئے ہیں, بیٹی بڑی ہو گئی ہے, گھر کے کوئی فکر فاقہ نہیں مجھے ہوتا. میری ماں اور میری بیگم اور بھابیاں بھائی یہ سب سارا کچھ گھر کا دیکھتے ہیں. جو لوگ بھی جو کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں نا کاکی جی, انہیں کہنا کہ یہ لکھ رہے ہیں بیچ میں, جی آپ سر. کو یہ ڈسٹریکشن ہوگی, باقی لوگوں کو بھی, مجھے بھی ہو رہی ہے, لیکن وہ سب لوگ یہ کویشچن کر سکتے ہیں, آپ انہیں لے لیجیے گا. یہ جتنے جی سر لیکن نے جن کے کہہ دیا. مذہبی سوال ہیں بہتر ہے وہ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں, اور جی میں حاضر ہوں, بعد میں سوال کر سکتے ہیں جن میں اتنا صبر ہے کہ وہ بیٹھ سکتے. اینی ویز پیٹل لا کے گھر جا کے میں لیٹ گیا, اور میرا خیال ہے فون پہ 1-2 چیزیں میں نے دیکھی ہوں گی, میں سو گیا. کوئی 1.5 گھنٹے بعد 4 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی. میرے ذہن میں آیا کہ شاید پانی آنے کا ٹائم ہے, میں موٹر چیک کر لوں. پہلے واش روم گیا, نکلا ہی ٹاول سے ابھی ہاتھ صاف کر رہا تھا, تو رات کے 4 بجے گھڑی کو دیکھا کہ یار پانی آ گیا ہوگا, نہیں آ گیا. ہمیں اس ٹائم پہ ہی موٹر چلاتے ہیں تاکہ فریش پانی جو ہے وہ جائے اوپر. تو پہ جاتا ہے وائبریٹر, پتا چلتا ہے. میں دل میں سوچا یار یہ کون 4 بجے میسج کر رہا ہے. عموماً پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں انہیں یہی ہوتا ہے, وہاں پہ جہاں دن ہوتا ہے وہ کری جا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا شاید ان میں سے کسی کا, لیکن میں نے دیکھا تو وہ پیشنٹ مجھے دکھا کے گیا تھا, آخری پیشنٹ وہی تھا, بلکہ ایمرجنسی تھا, زبردستی آیا تھا کہ میں نے طبیعت میری خراب ہے. پرانا ایک پیشنٹ تھا, بیچ میں وہ چلا بھی جاتا ہے, اور اب وہ پھر آ گیا تھا. ینگ مین ہے, سائیکی کا پیشنٹ بن گیا ہوا ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ خوف طاری ہو جاتا ہے. مختلف جگہ بیت ہے, کبھی وہ میرے سے پوچھ کے چلا جاتا ہے کہ نہیں میں تو ادھر بیت تھا, مجھے یاد آ گیا اس پہ جانا ہے. پھر 2-4 مہینے کے بعد پریشان حالت میں آ جاتا ہے. اب وہ کاکا آیا تو مجھے کہنے لگا جی میں دکھانا ہے. میں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کا پھر وہی زور تھا کہ سر مجھے بخار ہے, میں ٹیسٹ کرا لوں. بار بار ٹیسٹ پیسے ضائع کرتا رہتا. میں نے کہا یار تم نا 2-3 دن صرف بخار آج ہو گیا تمہیں, تو آپ کو کچھ نہیں ہے, وہ وائرل فیور ہوگا. آپ 3 دن بعد یہ میڈیسن لے لو, اور آپ 3 دن کے بعد جو ہے اگر نہ ٹھیک ہوئے تو یہ ٹیسٹ کرا. رات کو 1:30-2 بجے میں نے 7-8 پیشنٹ دیکھنے ہوتے ہیں, میں کل نواں پیشنٹ تھا, وہ اس کو دیکھا تھا. آخری پیشنٹ میں نے دیکھا اسی کا نمبر تھا. میں یار اس کو کیا ہو گیا, میں نے دیکھا تو اس نے لکھا ہوا کہ سر مجھے تو 102 فیور ہو گیا, اب میں ٹیسٹ کرا دوں. مجھے سمجھ آ گئی اس کو نیند نہیں آنی جب تک اس نے ٹیسٹ نہیں کرا. اور ساتھ میں نے سوچا کہ یار رات کے 4 بجے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں گا, اس کو جواب دوں گا. اب یہ باتیں سوچتا سوچتا میں باہر گیا, میں پانی چیک کیا, پانی ابھی نہیں آیا تھا. وہ بھی اپنے آپ کو کوسا کہ پانی 4:30 آنا ہے, اور اب یہ آدھا گھنٹہ میں ہی جاگوں گا, کیونکہ اگر میں سو گیا کوئی اور چلائے گا تو یہ بھی بے ایمانی ہے, اپنا اٹھاؤں تو مجھے کر لینا چاہیے یہ کام. لیکن آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جب 2:30 بجے میں سویا ہوں تو مدتوں بعد میں اپنے دل میں اللہ سے اپنے دل میں کوئی دعا کر رہا تھا یا پتہ نہیں, ایک عجیب سی دعا تھی. بچوں کا ذہن میں آیا, بیگ صاحب جس طرح دیکھا تو میں نے اپنی طرف سے اللہ میاں سے بچوں کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی. میں انہیں کہتا ہوں کہ میرے بچوں کا بڑے ہو گئے ہیں, ان کا بتائیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یا کچھ اس طرح کی بات. لیکن دھیان پاکستان کی طرف چلا گیا.
اور میں اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں پاکستان کے لیے دعا کرنا شروع ہو گیا. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ کیا دعا کر رہا تھا. اچانک خیال گزرا کہ تو ماما لگنا ہے, زمین اس کی, ملک اس کا. میں کہا اچھا اللہ میاں آپ کی چیز آپ بہتر سمجھتے ہیں, تو اللہ حافظ. اللہ نے بھی اللہ دے حافظ کر اس ہو گیا. یہ مجھے آخری چیز میں خیال میں سوچ رہا ہوں کہ یار اللہ نے بھی اللہ حافظ کر دیتا ہے. تو اللہ سوچتا ہے کہ پاگل ہے, بیوقوف آدمی ہے. تو یہ سو گیا تھا میں. فیلنگ بڑی عجیب تھی, اور میں 1.5 گھنٹے کی وہ نیند مجھے ایسی تھی, اٹھا میں اتنا فریش تھا جیسے میں نے اپنی پوری نیند پوری کر دی. کبھی کبھی ایسی نیند نصیب ہوتی ہے. تو میں نے کہا چلو اب اس لڑکے کو جواب دیتا ہوں. میں نے اس کو آنسر دینے کے لیے وہ میسج باکس کھولا, تو اس پہ لکھا آ رہا تھا 2600 پتہ نہیں 80 میسیجز ان ریڈ ہیں. میں نے کہا یار یہ تو 2500 تک میں لے آیا تھا, پتہ نہیں 2600 یہ پھر اتنے بڑھ گئے کل یا آج, پتہ نہیں کس وقت میں نے کچھ پڑھے تھے. واٹس ایپ کے تو اس کے علاوہ ہیں کوئی 6000 بندے کے میسیجز ہیں میں نے بھی پڑھے. تو میں اس کو کھولا, اس کو تو جواب دے ہی رہا تھا, تو اس کے نیچے سیکنڈ انریڈ جو نا وہ ان نون نمبر تھا. ان نون نمبر مجھے ٹیز کرتا ہے. میں ہمیشہ ہر بندے کو کہتا ہوں کہ فون پہ بات کرنے کے آداب یہ ہے کہ پہلے اپنا نام بتائیں. وہ پہلے مجھے پوچھ رہے ہوتے آپ ڈاکٹر جوید ہی ہے نا. میں ڈاکٹر جاوید نہیں, جاوید اقبال ہیں یا محمد جوید, آپ نے کس سے بات کرنی نہیں, آپ پہلے بتائیں آپ کون ہے, آپ کا کیا نام ہے, آپ کو سر میوٹ ہو گئے. سر میوٹ ہو گئے ہیں. تو میں کہہ دیجیے آپ کا نام, ہاں میں ٹھہر جائے میرا سانس ٹھیک ہو جائے. اچھا مجھے ہوتا ہے کہ میں اس نام سے یہ نمبر سیو کر, ٹھیک ہے. اچھا وہ آپ نے میرے میسج نہیں پڑھے, میں نے آپ کو اسٹاک کیا, آپ تو بڑی باتیں میسج پڑھتے ہیں کسی کو جواب, مجھے تو نہیں جواب دیا آپ. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا لیٹ می چیک کی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس کو بھیج دے یار, ادھر ادھر بیٹھ جائے, ادھر انکمفرٹیبل ہے ادھر بیٹھ. تو میں اس کو یہ سب سوچتے ہوئے میں نے ان نون نمبر دیکھا, وہ بیسکلی 4 ڈیجٹ کا نمبر تھا. اور میں دیکھا تو وہ پنجاب بینک کی طرف سے میرا میسج تھا کہ آپ نے 10,700 روپے کا پیٹرول ڈلوایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک ان ریڈ میسج اس سے پہلے کا بھی تھا. میں نے کہا یہ کون سا میسج ہے, دو کیسے اکٹھے ہوئے. لیکن میں نے دیکھا تو اس کے اوپر جو جس چیز پہ میری اللہ نے نظر ڈالی وہ تھا کہ آپ نے اس پیٹرول پمپ سے 96,001 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. میں نے کوئی 6 بار آنکھیں ایسے کر کے اس کو پڑھا, اوپر ڈیٹ پڑی تو 21 جولائی کی, اور یہ 9 جون یا 10 جون کی صبح 4 بجے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. اب میں پہلے تو 21 جولائی میں واپس گیا کیلنڈر پڑھا, وہ سنڈے تھا, شام 5 بجے 6 بجے کا واقعہ. مجھے یاد آ گیا کہ اس دن ڈاکٹر طارق کا انٹرویو کرنے کے لیے جب میں انہیں چوٹ لگی تھی, اس کے بعد ایک انٹرویو آیا تھا ان کا, سنڈے کا ہی تھا 21 جولائی کا, آپریشن کے بعد کا. تو وہ میں نے انٹرویو کرنا تھا, میں نکلنے لگا تو امی نے کہا کہ نہیں کامران کی طرف جانا ہے, وہ گھر بنا رہا ہے, اس نے اینٹ رکھنی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ سارے ادھر پہلے شامل ہو. میں پہلے ادھر گیا تھا, اور راستے میں اس پیٹرول پمپ پہ میں رکا تھا. میرا وہ ایک ہی پیٹرول پمپ میں نے بتایا کہ جو ابھی تک نہیں میں نے بتایا, تو سسپینس. تو وہ اگر آپ جوہر ٹاؤن سے اس اسپتال کی طرف جائیں جو عمران خان ان کی امی کا اسپتال, تو ادھر جائیں گے آپ. یار یہ کیا ہے, اسپتال کیوں آ رہا ہے ابھی, تو اسپتال سے پہلے ہی ٹھیک ہے ایل ڈی اے پلازا آتا ہے. ایل ڈی اے پلازا میں تو آگ لگا کے ریکارڈ نہیں چلتا, اچھا نہیں یہ وہ والا نہیں. تو ایل ڈی اے پلازا یا پتہ نہیں کیا ہے, اس کے جسٹ بعد میں ٹوٹل پارکو والوں کا ایک پیٹرول پمپ ہے. ان کا پیٹرول بھی ٹھیک ہوتا ہے اور ناپ بھی ٹھیک ہوتا ہے, جو میرے ایکسپیرینس میں ہے. تو میں پیٹرول ہمیشہ وہاں سے ڈلواتا ہوں. یا سروسز سے جب نکلتا ہوں تو یہ جو پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے ساتھ ہی ہمارے یہاں سے بھی, ان کا بھی مجھے ناپ تول ٹھیک لگتا ہے شہر میں. تیسرا مجھے راحت بیکری کے سامنے ایک پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے کینٹ میں, جو راحت نہیں سوری راحت ہی ہے شاید, جو توفیل روڈ کا سٹارٹ ہے, جو گول چکر ہے گرجا چوک میں پی ایس او کا پیٹرول پمپ. لیکن پی ایس او کا پیٹرول جو ہے وہ اس کی کوالٹی میں کوئی مسئلہ آتا ہے, یہ میری گاڑی کے فلٹر کو چوک کرتا ہے. ٹوٹل والا بہتر ہی ہے. مجھے یہ میری فیلنگ غلط ہو سکتی ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن میری اپنی خیال ہے. میں اتنی دور سے بھی جا کے میں نے وہاں سے پیٹرول ڈلوا. اب ڈلوا تو میں آیا تھا, لیکن رات کے 4 بجے سوئے ہوئے کو اللہ تعالیٰ نے, میں جس سے باتیں کر رہا تھا
شاید اپنے بچوں کی طرف سے فکر یا ملک کی فکر کرنے کی کوشش کی تھی. میرے اللہ نے جواب مجھے کس طرح دیا یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اب میں میسج پڑھ رہا ہوں جو 20 دن پرانا 18 دن پرانا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے بینک آف پنجاب کی طرف سے میرے اکاؤنٹ کی طرف سے آئی ہوئی انفارمیشن جو اسی وقت آتی ہے. میں نے اس دن نہیں دیکھی گاڑی چلاتے ہوئے, دیکھتے نہیں, بندہ کہتا ہے میں نے ڈلوایا مجھے پتا تو ہے میسج کو کیا کروں. تو اس میں لکھا ہوا کہ 96,001 روپے کا پیٹرول آپ نے لگایا. میں نے بچپن کا مجھے یاد تھا کائی دہائی سینکڑا ہزار. اب رات کے 4 سے 4:30 میرے بچ گئے. میرا دل من ہی نہ یا کہوں کہ بات جھوٹی ہو کہ حتیٰ کہ وہ بیگم صاحب اٹھ پڑے نماز کے لیے. انہوں نے پہلے مجھے کہا, انہوں نے کہا آپ نماز ہی پڑھ لیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں. تو میں کہا آپ پڑھنے لگی ہیں تو ہینڈ ہو گیا, اب آپ دعا کریں. کیا ہوا, میں نے میسج پڑھایا, بڑی دیر دیکھتی رہی, پھر مجھے کہتی یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ اس دن جب آپ اور لے گئی تھی جلدی میرے پہ چڑھا, کہتے پا دے ساڑھے, ٹھیک ہے. تو مجھے کہتی جاوید آپ نے اس وقت نہیں دیکھا. میں کہ یار میں نا اس وقت اس نے جب مجھے میرے پاس میرے گھر سے خیریت ٹھیک ہے. کون بچے کہہ رہے ہیں آپ کی مناہل بات کرنا چاہ رہی ہے. یوسف تیرا فون ہے گھر بات. تو میں بیگم صاحبہ کو یہ کہہ کے کہ آپ دعا مانگیں, انہوں نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے غصے میں مجھے دوبارہ ڈانٹا, ساری میری نماز خراب کر دی ہے. ساری نماز میں یہی دعائیں مانگتی تھی, میرا سارا نماز میں بھی دھیان ادھر ہی رہا پیسوں کی طرف ہے. جی السلام علیکم. جی وہ آپ نے یہ بتانے کے لیے کیا بیٹا یہ زارا کی جتنی شرٹس ہیں نا یہ ایسے ہی کرتی ہیں, اب میں کیا کروں, اب میرا پیٹ نظر آ رہا ہے. آپ نے یہ بتانے کے لیے یار یہ شرٹس ہی ایسی ہیں بڑے بڑے برانڈوں میں یہی چکر. تو پیٹ بڑا ہو گیا میرا, خدا گواہ ہے میرا پیٹ نہیں بڑا ہے. میں نے اس ملک کا کچھ بھی حرام نہیں کھایا, ٹھیک ہے, چاک کر کے دیکھ لیں. تو اچھا یہ بتانے کے لیے میں نے فون کیا بیٹا آپ کے حکم سر آنکھوں پہ آپ یہ آواز آ رہی ہے اس کے حکم کی. آپ کا فون میں علیحدہ میں اپنا فون نہیں رکھ سکتا باس کہ آپ نے مجھے ریچ آؤٹ کرنا ہے تو فوراً کر لیں. تو لیکن وہ چکر یہ ہے کہ یہ لگا ہی میرے فون پہ ہوا ہے نا جو لائیو آ رہا ہے, تو میرے فون کا کیمرہ سب سے اچھا ہے. زوم کوئی اکاؤنٹ آپ کا وہ ہو رہا ہے, آپ نے اگر کیا نا الاؤ نہیں کرو اس کو ویڈیوز کو, یا پھر کلاس روم کو بند کرو. جی کر رہی. آپ سن رہی ہو کنٹرول جی روم جی سر کر رہی ہے. سن ہاں رہی. جی اس کا دھیان رکھو آپ. ٹھیک ہے بیٹا جی, تھینک یو اللہ حافظ. آئی ایم فیلنگ سو پراؤڈ کہ آپ اس کو دیکھ رہی ہیں. میرے ویلاگ کہتے ہیں اس کو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ. میرے گھر سے فون کبھی نہیں آتا. ایک مجھے گھر سے نکلتے ہوئے مجھے کوئی یہ نہ پوچھے اب کب آئیں گے, یا کوئی بھی مجھے نہ پوچھے دعا میں مجھے کوئی نہ پوچھے. کیونکہ میں اگر کہہ دوں کہ میں اتنے میں جاؤں گا میں نہیں آ سکتا, وہ کہیں نہیں. زندگی میری ایسی بڑا ریئر ہو. سلمان اور میں نے اسلام آباد والے, تو سلمان نے 1-2 بار پھر کوشش کیا کہ نہیں سر ابھی میری ہے, حالانکہ پہلے خالد صاحب بھی گھر والے میرے ساری کوشش کر. پھر وہ 1-2 بار اس نے ٹائم پہ مجھے لے بھی گیا, پھر پتہ چلے اسی دونوں ہی بیٹھے ہیں کوئی بھی نہیں آیا. اس دن وہ ڈی سی معطل ہو گیا جس کو وہ ملوانے لے کے. خیر یار کیا شرٹ, اب مجھے اس کا کلر بڑا پسند. ٹھیک ہے, تو کہنے کی بات یہ ہے بچوں کہ رات کے 4 بجے اس نے میری نظر ڈلوائی کہ اے بے خبر بیان کر یہ کیا کرتا پھر رہا ہے. میرے اکاؤنٹ سے 96,000 آواز آ رہی ہے, وہ 96,001 روپے کا پیٹرول گیا ہوا تھا. بیگم صاحب مجھے کہتی ہیں کہ ساری نماز ہی میری خراب کر دی ہے, میرا بھی دھیان سارا نماز میں بھی اتر ہی رہا ہے. تو ساتھ انہوں نے جو ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی وہ بھی کی. ابھی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی کوئی نہیں, دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. ساتھ جو آخری آسرا ہوتا ہے اللہ میاں کو تانے دینے والا ہے تے حلال دے سان, اے اللہ دی ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو خیر بڑی مشکل سے نیند آئی. 6-7 بج گئے, تھوڑا سا سوئے. صبح اٹھے تو ہمارے ایک شاہ صاحب سید دادی ہیں شیخ جو ہیں, تو شیخ صاحب کو فون کیا, وہ کبھی ٹوٹیل میں رہی ہیں. تو شیخ صاحب سیدہ بھی شیخ ہوتے, تو
انہیں فون کر دیا میں نے جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہوئے. میں نے کہا جی اس طرح ہوا ہے, تو میں وہ فلاں پیٹرول پمپ سے پیٹرول. اس نے کہا سر وہ لا ٹاؤن والا. میں کہا لا ٹاؤن نہیں, جوہر ٹاؤن ہے. کہتی سر اسے ایل اے ٹاؤن کہتے ہیں, تو اس کا نام ہے, وہ پریشان نہ, وہ ہمارا کمپنی آپریٹڈ ہے, وہاں ایک بڑا اچھا لڑکا ہے ان کا انچارج جو ہے خرم, میں ابھی اس سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں. میں کہا یار 20 دن ہو گئے ہیں. اس نے کہا سر لیٹ می چیک اٹ. اب 5 منٹ بعد اس کا فون آ گیا. اس نے کہا کہ سر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس دن سے انتظار کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ وہ آ جائیں. ہم نے ان کا 86,400 روپیہ جو ہے نا وہ علیحدہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس دن جب رات کو ہم نے فائنل کیلکولیشن کی تو ہمارا بیلنس آؤٹ ہو گیا. ہم نے پھر چیک کیا تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, تو یہ کسٹمر جو ہے اس کو آنا پڑے گا, آئے گا یا لینے آئے گا, پتہ نہیں کب آ جائے, لیکن ان کی مہربانی ہے. 21 مئی اور 9 جون تک تو میرے جیسے نے تو کہنا تھا کہ بس ٹھیک ہے اب نہیں ہو سکتا کچھ. 2 دن ہم نے انتظار کیا, 3 دن, 4 دن. میں جناب گاڑی پکڑی, بھاگا بھاگا وہاں گیا. انہوں نے بلکہ پلپی پیش کی ہے, جوس. نہیں صاحب پہلے آپ یہ پیے. وہ خرم لڑکا مجھے کہ سر مجھے یقین نہیں آ رہا آپ ہیں, میں نے تو آپ کی اتنی ویڈیوز دیکھی, مجھے بڑا شوق تھا آپ سے ملنے. میں کہا اللہ دے بندیا تو مجھے مل لینا سی آپ تیری خواہش پوری کرنے پتہ نہیں مجھے اتنا آنا پڑا, اتنا پھڈا. تو خیر اللہ میں ان سب کا مشکور ہوں. اس نے کہا نہیں سر ہمارے اسی دن حساب میں آ گیا تھا اور ہم نے یہ ادا کر لیے تھے پیسے, لیکن ہمارے پاس نہ آپ کا کوئی سورس نہیں تھی واپس کرنے کی, تو ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے تو کر ہی دیا, زیادہ پیمنٹ ہو بھی جاتی ہے, غلطیاں اس طرح کی لگ بھی جاتی ہیں. مجھے کہتا ہے سر آپ نے اس وقت پیسے چیک نہیں کیا. میں کہا یار میرا نا 1 روپے پہ نظر ٹک گئی. کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا پیٹرول ڈلا تھا 9600 کا, 9600 کا. اس دن بھی میں نے پرس دیکھا تو سنڈے کا تو ویسے ہی بچہ پارٹی جو ہے انہوں نے ہوم ڈلیوری یہ وہ, اور پرس میرا تو وہ اس میں شاید 900 تھا, 9000 تھا یا کتنا کم تھے پیسے. تو میں نے کارڈ اسے دیا. میں کہ اس نے 96,001 لکھا ہوگا, لیکن میں نے کہا کہ میں نے تو ابھی پڑھا تھا 9600 تھا, اس نے 1 روپیہ کیوں ایکسٹرا لکھا ہے؟ تو میں نے جب دوبارہ دیکھا تو وہ کوئی 57 پیسہ یا 69 پیسہ تھے. تو میں ہنس پڑا کہ وہ بےچارا کیا کرے, اس نے تو بیلنس تو کرنا ہے. اس نے 1 روپیہ لگا دیا. میرا دھیان 1 پہ رہا, میرا دھیان 3 صفروں پہ نہیں گیا. تو اس ایک کی طرف بس دھیان رہا. کچھ جلدی تھی کہ انٹرویو میں دیر ہو رہی ہے یا ادھر تاریخ کی طرف بھی جانا ہے. کچھ امی جی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ڈانٹ رہی تھی کہ اتنی دور تم ادھر پیٹرول ڈلوانے آئے ہو, اتنا ایکسٹرا خرچہ ہے, جتنا تمہارا میجرمنٹ میں پورا آنا ہے یہ وہ ساری باتیں مکسچر تھیں. بہرحال اسی ٹوکا ٹاکی میں پیسے تو مجھے واپس مل گئے 20 دن کے بعد. میں اس اللہ سے دوبارہ شرمندہ ہوا جس کو رات کے 2:30 بجے میں ملک کی فکر کر رہا تھا, اپنے بچوں کے بارے میں شاید سوچ رہا تھا کہ یا اللہ ایسے کیسے ہوگا ویسے کیسے ہوگا. وہ مجھے پہلے ہی کہتا ہے تو میرا کام کر میں تیرے کام کر, ٹھیک ہے, تو بس میرا ذکر کر, تجھے میں یاد رکھوں گا, تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھ, ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے جگا کے بے خبر کو اور وہی میسج پڑھایا ہے, اور اس مریض کا بھی بھلا ہو جس نے رات کے 4 بجے اس کو بخار 102 چڑھ گیا, ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے کہا بھائی تو ٹیسٹ کرا لے, آج اس کے ٹیسٹ بھی نارمل آ گیا, ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی اس کا گھبراہٹ ہے, کہتے نہیں بخار 99 ہے, ٹھیک. تو اس کے ساتھ یہ میسج بائی چانس میں نے دیکھ لیا. آپ لوگوں کے لیے یہ ٹیک ہوم میسج ہے کہ آپ میں سے جو مجھے خام خواہ میسج کرتے رہتے ہیں روز کے 100 شعر و شاعریاں, وہ میں پھر پڑھتا نہیں. جس کے زیادہ میسیجز ہوتے ہیں وہ میں نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے. میں ویسے ہی ڈر جاتا ہوں کہ یار میں کھولوں گا, اس نے پتہ نہیں کتنی امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ 37 میسج ہیں, ان میں سے 2 پڑھ لوں گا, کوئی کال آ جائے گی, مجھے اٹھنا پڑ جائے گا, کہیں جانا پڑے گا, باقی پھر رہ جائیں گے. وہ تو ان ریڈ نہیں ہے, وہ تو ریڈ ہو جائیں گے, تو چلے جائیں گے. جب کہیں ٹائم ملا تو پڑھ لوں گا, اور اللہ میاں مجھے وہ ٹائم دیتا نہیں. اور جو اس نے پڑھوانا ہے اس نے پڑھوا کے اور مجھے جگا کے یہ دکھا بھی دیا کہ اللہ کے بندے اب یہ تیرے پیسے, اور پائی پائی مجھے واپس کرائی, ٹھیک ہے. پھر ان لوگوں کو زبردستی میں نے 1000 روپیہ نکالا تو وہ 2 نکل آیا بس میں سے. تو پھر ساتھ اس کے ایک لگا کے 2100 روپیہ کر کے, تو میں نے کہا کہ یہ سارے تم لوگ میری طرف سے پل پی پیو, جوس پیو, جتنی ٹیم ہے تمہاری. وہ نہیں لے رہے تھے. میں نے کہا نہیں, یہ پنجتن پاک کے نام سے میں کر رہا ہوں. ان میں سے کسی کا نام میں نے اس کی شرٹ پہ پڑھ لیا تو میں کیا پڑھ لے گا پنجتن پاک پڑھ لے گا. میں کہا یار یہ تم سب لوگ آپ کرو, لیکن جس کا شکر ادا کرنا تھا اس کا شکر ادا بھی انہیں مخلوق کے تھرو ہی کرنا ہوتا ہے, اور کیسے کرنا.
میں کیا اس نے تو لینا دینا کچھ نہیں، کیا اس کو کرنا. لیکن جتنا وہ دھیان رکھتا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں مزید پھر شرمندہ ہوا، یا ہمبل کہہ لیں، ہمبل پتہ نہیں، آئی ایم ہمبلڈ، یا خیال آیا کہ یار تو میرا کتنے کتنے خیال رکھ، ٹھیک ہے، تو مینوں پہلے ہی سیاح بنا دیتا، ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑا بھلکڑ ہے، بڑا جلد باز ہے، بڑا ہی معصوم ہے بےچارا، ٹھیک ہے، تو سن چلاک جہا بنانا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ میاں کی اپنے کھیل ہے. وہ ماں ہے وہ والی، اسی بہت چلا کے گئے ہیں، لیکن ماں نو اپنے جس طرح ماں ہے نا، تو وہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ماں تو نہیں کہنا چاہیے، مولوی صاحب ناراض ہو جائیں، تو ظاہری بات ہے اللہ تو، لیکن وہ پیار ماں والا پیار، جب پیار کو اس نے جج کرنا ہے نا، پیار کو جو ناپنا تولنا، پیار کا جو اس نے پیمانہ بتانا تھا، کیلے درجن میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آم کلو میں ملتے ہیں، کپڑا میٹروں میں ناپنا ہوتا ہے. پیار اب کیسے ناپے؟ وہ پیار اس نے کہا ماں کے پیار سے زیادہ، ٹھیک ہے. کچھ مولوی صاحبان نے، علماء نے میری کریکشن کیا، انہوں نے کہا 70 ماں والی کوئی حدیث نہیں کی، اللہ میاں نے کوئی نہیں، انہوں گنتی آتی نہیں، پڑھے نہیں اسکول، انہیں 70 نہیں کیا، انہیں بس ماں دے پیار سے زیادہ. چلو یار، ایک ماں دے پیار سے بھی زیادہ، ماں کے پیار سے بھی زیادہ. آپ لوگ تو ماں جتنا پیار بھی نہیں کر سکتے، ماں بھی بدل لندے ہو منٹ چ. امریکہ کسی امریکی نے کہا تھا پاکستانی ماں بھیج دیتے، پھر ایک آسٹریلین پلیئر نے بھی کہا، پھر انگلش پلیئر نے کہا، تو خان صاحب عدالت چلے گئے تھے اور عدالت میں مقدمہ جیت لیا تھا. لیکن امریکن تو بہت بڑے ڈپلومیٹ نے کہا تھا، وہ لکھتے بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی میں نے ابھی ایک دن کتاب پڑھی ہے، اس میں بھی میں نے فیس بک پہ شیئر بھی کی تھی. اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ ہم ان ملکوں میں ان کے بندے خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں وہاں بلیک واٹر کالا پانی، اس کا نام بھی اس لیے رکھا ہوا کہ تمہیں پتا چلے یار کالا پانی ڈال دیتے ہیں. خوف، ایک بات یاد رکھیے گا، خوف جو ہے یہ شیطان کا ہتھیار. اللہ پیار محبت کرتا ہے، اللہ کے بندوں نے آپ کو وارن ضرور کرنا ہوتا ہے کہ آپ غلطی نہ کریں، لیکن اللہ آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہے. اور مجھے اس نے شاید یہی جواب دیا کہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، تو جیسے سٹنا پھرنا نا پیسے اے ویخ تیرے وہ میں سامنا پہ، تو پریشان نہ ہو، تو چل پہلے اپنی کرتوتاں سام جڑے تو سیاح بنیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس دن سے اب میں ذرا پرسوں سے نو کو کچھ نہیں کہہ رہا، نہیں تو عموماً میں نو کی سب سے زیادہ غلطیاں نکال رہا ہوں. فی الحال میں چوں ٹھیک، وہ میرے ساتھ ہی گیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ ہے. اللہ کی قدر کرو جب تک تمہاری زندگیوں میں اللہ ہے، نہیں ہے تو اس کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ. وہ اس کے حوالے کر کے میٹھی نیند سویا کر کے دیکھ. مشکل ہے، یہ عالمی اسباب ہے، ہماری عقل سمجھ کے ہم غلام ہیں کہ نظر سے جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ہم ان کے غلام ہیں. شمشیریں آرمی کہہ لیں، فوج کہہ لیں، اسلحے کہہ لیں، ایٹم بم کہہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ذہنی غلام ہیں تو ذہنی غلامی ہمارے حواس خمسہ کی بھی، عقل کی بھی ہے. جیسے ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ اتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، بدر جیسا معجزہ دیکھ چکے ہیں، خندق جیسا معجزہ دیکھ چکے ہیں، احد کو جھیل چکے ہیں، خیبر کام دیکھ چکے ہیں، اس کے اور پھر فتح مکہ بغیر ایک قطرہ خون بہائے فتح. اس کے باوجود غزوہ حنین میں جب جاتے ہیں 12,000 کا لشکر ہے اور سارے زرہ بختروں میں اور فل آرمڈ آرمی، ویل کوئک آرمی ہے، پہاڑی علاقہ ہے. اس میں جب وہ پورا لشکر چل رہا ہے تو کسی ہائٹ سے پیچھے دیکھا جب انہوں نے تو نیچے تک اپنی جو دم نظر آئی ہے اس پورے لشکر کی، اس میں گھوڑوں کی چال اور جناب تلواریں اور 12,000 کی تعداد. بس یہ خیال ہی کر بیٹھے، اتنا ہی کہہ بیٹھے ہیں کہ آج ہمیں کوئی کیسے روک سکتا ہے، آج تو ہم 12,000 ہیں اور فل ہمارے پاس اسلحہ بہترین ہے، سرہ بخترے ہیں، خود ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آج ہم کیسے جیت سکتے ہیں. اور وہ لوگ چھوٹا سا قبیلہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے ہوئے تھے، درے کے اوپر گھاٹی میں سے گزرنا تھا، انہوں نے اوپر سے تیر پھینکے ہیں، آگ اور زہر میں بجھے ہوئے. یہ 12,000 کو بھاگتے نظر نہیں آیا، نیچے کھائی تھی ایک طرف، وہاں سے سب تتر بتر ہو گئے، بہت سے شہید ہو گئے جو اچانک جب اوپر سے تیروں کی بچھاڑ آئی، چاہے تھوڑے سے وہ 100 بھی ہوتے تو بہت.
سارے جب اس کے رینج میں آ گئے تو جان بچانے کے لیے کسی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، سرکار دو عالم آوازیں دیتے رہے کہ میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اس چیز کا اعلان کرتے رہے. پھر بھی ٹھیک ہے، یہ اللہ پہ یقین ہے، ایمان ہے، اپنے اللہ کے ساتھ ہی رہنا ہے، اسی کے اوپر قربان ہو جانا، اس کی گواہی دینا. ایسے موقع تو پھر وہ فتح تو ہوئی مسلمانوں. سرکار دو عالم نے ایک مٹی کی مٹھی، صرف ایک مٹھی مٹی لی ہے اور اس کو ہوا میں پھینکا. وہ جو پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے مار رہے ہیں تیر، ان کی آنکھوں میں آندھی چلی گئی. ٹھیک ہے، ہارڈ ٹیکنالوجی. ہوں تسی سونامیاں تو ڈردے پے، انہوں نے کہتا آ رہا ہے سونامی کا. درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ، صدقہ خیرات کریں زیادہ سے زیادہ. کراچی کی سمندر کے پانیوں میں جا کے دماغ لگاؤ. کوئی ہے جو کہ پاگل جو مست ہیں، بالکل کنارے پہ جا کے لگا دو علی حق پہ دماغ لگا. تو وہ مٹی ان کے آنکھوں میں پڑی ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. مسلمان جنگ دی. وہ جو غلامی تھی کہ ہمارے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، شمشیریں بہت زیادہ ہیں، ہم آج تدبیر میں بھی بڑے زبردست ہیں، کوئی چیز کام نہیں آئی. آپ کی علم اور عقل وہاں ختم ہو گئی، عشق وہاں ڈٹا رہا. ٹھیک ہے، عشق وہاں ڈٹا رہا. جہاں یہ سب علم عقل ختم ہوتی ہے، عشق بھی وہاں سے شروع ہوتا ہے. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی کوئی. کس کی جی؟ یہ ساری عشق. تمہیں میں نے کہا نہیں تو بول، میں نے بولی تو جان دے. وضاحت میں نے کیا کرنی، تو اپنے عشق کیمرہ تینوں بھی ایسے ہی کرنا آگے. عشق سوال جواب تھوڑی کرتا، سوال جواب علم عقل کے کام. عشق تو خود بذات خود جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، فرمائیں. مائک دے دیں ان کو. ان کو مائک دے دیں. جی، آپ اکثر کہتے ہیں کہ خود سے پیار کریں، اپنے آپ سے پیار، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ سے پیار کریں، جو بھی ہے آپ کے اندر ہی ہے. تو وہ اندر سے باہر کیسے ہمیں نظر کیسے آئے گا؟ بڑی کوشش کرتے ہیں، مراقبے بھی کرتے جب ہیں. تک آپ رہیں گے وہ نہیں ہوگا، مرنے سے پہلے مرنا پڑے گا. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ تھوڑا سا بتا دیں. کسی سے مر جا. تیار. سر میوٹ ہو گئے ہیں. سر میوٹ ہو گئے ہیں. سر میوٹ ہو گئے ہیں. سوری، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو نہیں ہو گیا جی. آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر اب آ رہی ہے. کہاں نکلنا ہے؟ اچھا کہیں جانا ہے؟ ایران جا رہے ہیں، ماشاءاللہ. جی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں مجھے منع ہے نا. اچھا جی، یہ انہیں دے دیں ٹوپیاں. آپ وہاں سے سندھی ٹوپی لے آئیں. آپ کی مہربانی ہے بریگیڈیئر صاحب. میں نے صحیح پہچانا بریگیڈیئر صاحب؟ ٹھیک. تو آپ امام رضا کے دربار پہ جا رہے ہیں؟ آپ وہاں جا رہے ہو خوشی سے؟ اچھا ہاں جی، یہ جہاں کی خاک ہے وہیں پہ پہنچنی چاہیے. تو آپ نے وہاں پہ جو منت مانی ہوئی ہے وہی پوری کرنی ہے آپ. ٹھیک ہے. کون سا پروسیس؟ ہانڈی کوکنگ پروسیس. آپ ہانڈی کی جان چھوڑ دو نا، اس کی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے. السلام علیکم. سر میرے ساتھ اصل ہوتا ہے سے جب میں سمجھتا میں بالکل منزل پہ پہنچ گیا ہوں، 1 یا 2 دن میں مجھے آج تک کوئی بھی نہیں پہنچا. آپ سر پیسے نہ کہا جڑا پہنچے نہیں وہ تھلے پہنچے. اچھا سر تھلی جاواں واپس گے آنا بڑے خوش ہو کے جاواں گے. جتنی جلدی تو جلدی ہونا ہی اچھا ہے. اچھا سر تے
ज्यादा रहता मैं करबला ही हाँ, अच्छा। करबला ज्यादा रहना। हजरत इमाम हुसैन नाल बहुत इश्क है। हम्म मरम ते सफर भी उत्थे ही सारा। हम्म ते सर इन्हें थोड़ी वजाहत ऊंचा करो। बोले, क्या सर बात? थोड़ी वजाहत कर दें किस प्लीज चीज इस की पे। वजह? ये अपने अंदर ही झांकना या ये अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो। तो इसको तो मैंने सर इतनी कैसे बार कैसे मैंने एक्सप्लेन जाने को किया। थोड़ा सा हाँ जी, एक्सप्लेन करें कैसे जाने। अपने अपने आप को पहचानो, अपने आप को पढ़ो। सर दुनिया छोड़ दी है। क्यों छोड़ दिया दुनिया? किसने कहा आपको? अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा, तुम अभी दुनिया छोड़ी जा रहे नहीं हो। वैसे नहीं छोड़ी। हम्म, वैसे लंगर न्याज वगैरह सब करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, मरहम की ड्यूटी भी करते हैं, माशाल्लाह। दुल्जना भी रखा है, सब ठीक कुछ है, करते हैं। माशाल्लाह। आज जुमेरात को 200-300 बंदे को खाना भी खिलाते हैं। ठीक है। लेकिन वैसे यानी लोगों को मैं नहीं मिलता। नाम क्या है आप? नाम मेरा हसनैन है। मैं हसनैन अजहर। हसनैन हैदर। हसनैन भी, हैदर भी, माशाल्लाह। जी जी। तो हसनैन हैदर साहब सैयद भी हैं? नहीं मैं तारड़ हूँ सर, कारण है जट। आप वैसे। जी। तो आप अपनी पहचान की बात कर रहे हैं। आपको ये इस कमरे में कितने लोग देखते हैं आप अपने अलावा? सारी बहनें देख। ये सारे आप ही हैं, आपके सिवा कोई नहीं। आदम अलैहिस्सलाम एक ही, वो आगे से कोई जितने मर्जी हो जाए सारे हैं आदम अलैहिस्सलाम ऐसे में। लेकिन कुछ ना था तो खुदा, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो डबोया तुम्हें होने दे, ना होता तू तो क्या होता। ਉਹ ਕਈ ਮਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਵਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੇ सर ਫਲਾਣਾ। जब ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ सर ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ। जब मैं खुद को समझ रहा हूँ, बस मैंने अब अपने आप को खत्म कर दिया है। तू एवं खत्म कर ले, एवं छुरियां मारी जो खुदकुशी आराम है। सर ये नहीं खत्म करना अपना आप। ये किसने कहा है? सर उधर कम्मा वो ना दौड़ो, वो ड्यूटी करो। शादी हुई भी यानी है? अपनी वो पर्सनालिटी शादी हुई भी है, हुई है बच्चे हैं? जी। हाँ, तो उन्होंने ड्यूटी करो। सर और ड्यूटी होना जी हो गई, अल्लाह ताला ही कर रहा है। अल्लाह ताला ते करदा ही है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ सर ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ सारी है। मेरी फैमिली की है। आपको इटली है? जी मैं ਉਹ कल ही। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ? जी जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ नहीं? मैं सर पॉलिटिशियन ऐसी पहला, फिर ਤੁਸੀਂ पॉलिटिक्स मैं चो? पॉलिटिक्स, फिर मैं एडिक्ट हो गया था थोड़ा या पॉलिटिक्स की एडिक्शन हो गई, पॉलिटिक्स से एडिक्शन में एडिक्शन हो चला गई। गया। ठीक है, फिर? सर फिर वो थोड़ी देर प्रिजन में रहा, हम्म, प्रिजन में चेंज आ गई, जेल से भी चेंज आ गई? जेल में चेंज आ गई, जेल से आ गई, बड़ी ठीक है। सख्त किस्म की ठीक है। चेंज आ गई। हम्म, फिर दिन रात जाग रहा, मेरे साथ नींद बिल्कुल खत्म हो गई सी। हम्म, ते मैंने आखिरी दिन फिर नींद बिल्कुल ना दिन ना रात, हर हम्म, वक्त दिल में अजी धड़कन अल्लाह हो अल्लाह हो। हम्म। दिल मेरा कलम मेरा हरकत करता है अल्लाह हो। अल्लाह करता है। जी जेल में कौन मिला था? ये ये किसने ये टीका लगाया? जेल में मुझे वो सर खुशाब का एक बंदा था, अकबर भट्टी। खुशाब का कोई बंदा था? जी जी भट्टी साहब? फिर जी। वो क्या कहने लगे? बस उन्होंने कहा ये 3 नाम पढ़ा करो। तीन मैं नाम पढ़ा करो? जी कौन कौन से? वो अल्लाह ताला कोई 3 नाम थे, मैंने लेकिन अल्लाह ज्यादा ताला पढ़। के 3 नाम थे, हाँ मुझे नाम जी। बताई। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है। वो मुझे याद नहीं ना। अच्छा, उनको भी गए थे? वो अच्छी बात है। मैंने ज्यादा पढ़ने शुरू कर दिए, 3 की अच्छा, बजाय 15-20 पढ़ने शुरू हाँ, कर तो उसने दिए। मना किया होगा इतना पढ़ना है। जी। ठीक है। तो उस्ताद को मानते हैं सर ना। मैं कहता हूँ ना, सैयद की इज्जत करो, ये भी सुना होगा जी आपने। जी जी सर सबसे बड़ा सर सैयद वो होता है जो आपको अल्लाह की राह पे लगाता है, आपको अल्लाह से मिलवाता है। जी असल जी सैयद वो होता जी जी है। उसको बाईपास नहीं करना, जी। उसका एहतराम करना। सर अब इस जवाब क्या हुआ है, हम्म? इस जवाब क्या हुआ है। जब मैं मंजिल पर पहुंच गया सुबह वो लड़का आया है मेरे पास, उसने कौन कहा सी मंजिल पे जा रहा है तू? यानी यही मंजिल वगैरह जो भी यानी तलाश में लगा हुआ हूँ। किसकी तलाश कर रहे मैं तो अपने अल्लाह की तलाश हो? अल्लाह कर की रहा हूँ। तलाश? अल्लाह तो तुमसे गुमा हुआ थोड़ा है। अल्लाह तो तुम्हारी सर सांसों से भी करीब है। सर नजर भी तो नहीं ना आते हैं? कभी नजर कभी। से इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर तो नहीं हो सकते। कैसे हो नौजुबिल्ला सकते हैं? नौजुबिल्ला आप नौजुबिल्ला मेराज कभी पर सोच। जा रहे हैं, आपको भी हो जाए, आप तो उनके बराबर नहीं हो सकते ना। नहीं सर कोई। आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, मुख्तलिफ अंबिया हैं। नूह अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पे। ठीक, आगे उससे सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल कहते हैं जी इससे आगे नहीं जाना, मेरे पर जलते। जिब्राइल भी वहां रुक गया। सरकार ने कहा यार साढ़े ते पर ही नहीं गया सी, चल सानू सड़न थुड़न का कोई डर नहीं। जी ठीक है, चले गए हैं। अब आगे जाके अल्लाह कह रहा है और करीबा और नहीं करीब। सर
यही तो कहने लगा हूँ कि जब पता चलता है बहुत करीब पहुंच गया, ऐसे मुझे लगता है कि 4 या 5 दिन में मैं मंजिल पा लूंगा। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ लेकिन ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ नहीं? नहीं नहीं, पक्की ਗੱਲ है? पक्की छोड़ अच्छा, देता तो है, पक्की तौबा है। पक्की दवा है। अच्छा, मैं तौबा नहीं कर ली? सर मरम ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਰਬਲਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ इश्क ही छोड़ देता है। किनके इश्क में छोड़ दिया? मौला हुसैन के इश्क में। मौला हुसैन के इश्क में छोड़ दिया। हाँ बोलो जी। माशाल्लाह। तो अब मौला हुसैन जो थे उनका क्या सबक है? वो सर मैं करता हूँ जो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है वो मैं करता हूँ सारी। उन्होंने ड्यूटी लगाई है? हाँ जी क्या ड्यूटी लगाई है उन्होंने? सर, वो इधर ओपन में तो नहीं। ओपन में बताने वाली नहीं है। नहीं तो अल्लाह के बंदे, जब मौला हुसैन के साथ तेरी डायरेक्ट है और वो तेरी ड्यूटी लगा रहे हैं, तो मैनू मरवाना ही, मैं भी दसन वाला कौन, तेरा मेरे हाल ध्यान किवें पिया मौला हुसैन? थोड़े फिर आप आपके प्रोग्राम सर सारे सुने हैं मौला मैंने। हुसैन के साथ तेरी, वो तेरी ड्यूटी लगाते हैं, तेरे अफसर हैं, या तेरी उनके साथ टेलीफोन कॉल पे या जैसे भी राब्ता है, तुझे उनके सर अलावा भी कोई नजर आ रहा 4-5 दफा वही सिर्फ नजर आए हैं, सिर्फ है? वही। ये तेरी मर्जी नजर आए ने, मतलब साड़ी तो औकात ही नहीं आएगी, तो तुम उनके बाद आके मेरे, मतलब तुम मैनू मरवाऊंगा ना? सर लेकिन थोड़ी सी वजाहत कादी वसात दे दिमाग सर। मेरा गिरेबान फड़ के भाई, तू मर्जी कर, तू एडा वड्डा नाम ले लिया, मैं कौन हूं? मैं जात दी कोर्ट की रिलीज की ना जब पे उन्होंने जो भी आपको कहा, उन्होंने आपकी ये ड्यूटी लगाई है कि आप वजाते मांगो जा, तू अपने बादशाह नु दे, तिन्ना दे नाल तू जुड़िया है, तू जाके फत्तू कसाई नु आके पूछना मैं भाजा ने छुरी की भाई। आप खुद देखो ना कि आप किस शहनशाह के फौजी हो, ठीक है, ते जाके ते तू मेरे वर्गे मसले नु आगे तू करना पे भाजी गल ते समझाओ, क्या गल सारे 1 साल तो मैं सोच रहा सी मैं जाना है। अज मेरे सके भतीजे की शादी है, दुल्हन अजे नहीं आसान था, तो मैं ही था। नहीं? तो सके भतीजे की शादी में आप ड्यूटी करें ना जाके, आप चचा हैं। मैं चचा हूँ। हाँ, तो आप इधर क्यों फिर रहे? और भी हैं गाल बंदे, लेकिन मैंने नहीं, पूछना था, मुझे आज बहुत ज्यादा सस्पेंस हो रहा था। सस्पेंस हो रहा था जी। इस बात का कि ये डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि अपने आप से प्यार करो, इसका क्या मतलब है? मैं पहले वो उनके पास भी गया था पूछने यही बात, किनसे? शाह साहब के पास, वो जो शाह साहब है, कौन से शाह साहब? सुभाष शाह साहब। शहबाज शाह साहब। उन्होंने मुझे इतनी रेस लगवाई गए। आपकी रेस लगवा दी? हाँ जी। वो कैसे? बस वो जैसे लगवाते हैं आपको पता है। मुझे नहीं पता। नहीं सर, उन्होंने बड़ी रेस उन्होंने लगवाई मुझे मेरी। अपना कोई हथियार नहीं पता चलने देते, मेरी उनकी तो आपस में बहुत, हमारी तो खानदानी दुश्मनी है। तो सर सैयद है, मैं तो नहीं कह नहीं, सकता। सैयद बादशाह तो वो है, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आप ही मेरा दुश्मनी रखी। सर इतनी दूर से मैं आता था जिस वक्त उनकी मर्जी होती थी, अब दूर से ही देख के चल भाग जा, हम्म, मैं वापस फिर गाँव। फिर भागते थे आप? तो जब उन मेरा चीज नहीं होता था, आ जा भाई इधर। फिर आपको बुला हाँ, लेते थे? फिर बुला रहे थे, सारा सारा दिन चला मेरे कुत्ते ने रोटियां पा गया। अच्छा, वो तो कोई नहीं, वो तो अच्छी बात अच्छी थी, वो बात। तो मैं गाँव में गया। कितने साल उनके साथ ड्यूटी की है? मैं सर सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन। एक हफ्ता 10 दिन। वही ठीक वही है। मैं अब्दुल्ला भट्टी साहब को बकायदगी ना अब्दुल्ला जाना। भट्टी साहब के पास भी जी गए? उनके नहीं जाते ही उनके पास। अब्दुल्ला भट्टी साहब के पास जी जाते उनके पास बकायदा जाते। हो? वो तो तस्वीर उन्होंने तो बताई होगी आपको, वो तो तस्वीर बताते नहीं वो उन्होंने कहा है आपका मामला मौला हुसैन के पास ही है, हम दखल नहीं दे सकते। उन्होंने क्या मौला हुसैन को तेरा मामला है ते ਅਸੀਂ दखल नहीं दे सकते? जी। ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ शिवाय साहब मैंने ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, हाँ ਘਰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ हाँ, ਦਿੰਦੇ। तो फिर तुम्हें उसके बाद, उनके बाद मैं नजर आ रहा हूँ शादी के तो बाद? सर तुम थोड़ा मामले में दोनों दे कोई पलवान नहीं रहा। थोड़ा सा हाँ, सर बता वो दें तो एक प्लीज। हाथ से उठा के मारते हैं तुझे। हाँ, कि दसना की है। यानी खुद से प्यार कैसे करें? खुद से प्यार कैसे करें? अपने आप से दुश्मनी ना करो, अपने आप पे जुल्म ना करो, ठीक है? अपनी जान पे जुल्म ना करो, अपने आप से दुश्मनी ना करो। और खुद में उसको कैसे ढूंढने? खुद को कैसे मिलते हैं? नहीं, खुद में उसको कैसे ढूंढने? खुद में उसको कैसे ढूंढे? आज रात सोने से पहले अपनी एक गलती, अल्लाह के नाम छोड़ने का फैसला करो। मैंने सर साहब को माफ कर दिया है। नहीं, माफ नहीं लोगों को करना, तो लोगों को करना है ना। अपनी जी गलत आदत पई है तुझे, कोई एक गलत आदत, जी जी ठीक है, वो अल्लाह की खातिर कहना कि ए मैं गुतु नहीं करना, मैं अच्छा बच्चा बनना जी है, ठीक। ये अच्छा बच्चा बनोगे ना, अपने आप से प्यार ही करोगे, जी जी। ठीक है ना?
जी जी तो अपनी एक गंदी आदत, एक गलत आदत जो आप छोड़ सकते हैं अल्लाह की खातिर, जी मेरे अल्लू नहीं, मेरे अल्लू करके रख, मंड के रख, नहीं नहीं मैं ठीक है। तो अल्लाह की खातिर अगर छोड़ सकते हो जी जी तो अल्लाह जी से कहना कि या अल्लाह ये गलत आदत आइंदा मैंने नहीं करनी, आप मुझे तौफीक दें कि मैं आइंदा ये ना करूं। इस तरह कहीं है ना, कह दी अल्लाह आज तू बस मैं नहीं करना, तो वो 2 मिनट बाद कर देनी, अल्लाह ने ना वादी शादी करनी, ठीक सर है। मैं यही बस अल्लाह कहता हूँ, से ये आपने कहना है चाहा है। कि मुझे तौफीक दें, क्योंकि ये अल्लाह की तौफीक से खत्म हो जी सकती, ठीक जी है। जी उस गलत आदत की निशानी ये है, जिस जी आदत की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी उसकी निशानी ये है कि आपने खुद कई बार सोचा है बचपन से लेके अब तक कि यार है मेरी आदत ठीक नहीं है, मैं आइंदा नहीं करनी, तो आप भी कई बार सोच, लेकिन वो फिर तेरे को हो जाए, ठीक है। जी सर। उस एक गलत आदत को जिस दिन तुमने काबू पा लिया, सर वही डिक्शन वाली ये यार बात, मैं तू बचपन तो डिक्शन कर रहे हैं, बचपन ਮੈਨੂੰ तो ਨਾ ਦੱਸ ਯਾਰ मैं ਤੂੰ ਕਿਉਂ बचपन तो ਆਪਣੀ ही ਖਾਮੀਆਂ देखता ਬੋਲੀ हूँ। ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ नहीं ਜਾਓ, ਮੈਂ देखते, ਫਟਾਫਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। कभी इसकी शुरू कर दी, कभी ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ यूं, ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ कभी ਪੀਂਦੇ ਆ, इलवन ਕੌਮ शुरू ਪੈਟਰੋਲ कर ਤੇ दी। ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ भी नहीं कहना। अस्तगफिरुल्लाह औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, ठीक है। डीजल नहीं कहना, ठीक ठीक है है। सर। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर औज़ बिल्लाहि औज़ बिल्लाहि, ठीक है, वो नहीं ठीक कहना। जी ठीक। तो ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਕੀ ਸ਼ਿਸਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੁਸਕੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ सर वैसे मैं ਨਾ भी ਸੁਣੇ ਨੇ नहीं ਅਸੀਂ, नहीं ਗਲਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ आता। ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, यही सर, एक ही ਟੇਸਟ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋੜੀ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, अबू वो शहद था इसको हमने नहीं दिया, तो शहद ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, जी ਇਸ जी ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਤੇ ਖਾਲਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲੋ ਸ਼ਹਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸ ਲੱਭਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਤਾ ਵਿਸਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਮ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਅਤਾ ਘੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਪੀਪਾ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਏ ਪੀਪੇ ਵਾਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕਾਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਇਹ सिर्फ इको सवाल मैंने मैंने एक मैंने साल तुम्हें तो समझा तो दिया है कि आपने आज आज अपनी एक समझ गलत आदत जी अल्लाह की खातिर छोड़ने की कोशिश शुरू करनी है, जी ठीक कोशिश हम कर सकते हैं ना, जी ठीक ठीक है। जी ठीक अगर वो दोबारा हो गई फिर कोशिश जारी रखनी, फिर दोबारा हो गई फिर कोशिश जारी रखनी, जिस दिन तुम उसको मुकम्मल काबू पा जाओ, ठीक है, सामने खुदा खड़ा हो। और अगर नहीं भी काबू पा सकोगे इस सफर में, ठीक है, फिर भी अपने आप को पहचान जाओगे, जो ही अपने आप को पहचानोगे तो साथ ही खुदा को पहचान, ठीक। अगर तो उसने तुमसे छुड़वानी होगी जो भी गलत आदत है, नहीं वो मैं सर भी तो यार जेड़ी गलत आदत तू कई बारी सोची है कि मैं अगू तो नहीं करनी, लेकिन कई बारी छड़ना है तो फिर कर लेना है ना। जी जी इटली तू छड़े ही ऐसे वास्ते को मुफ्त लभदी सी, सर इटली मैं गया ही सिर्फ 5 माह से उदों मैंने छुड़वान वास्ते लिया क्योंकि ऐसा ना तू दौड़ा आया सी दुनिया ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ 6 माह बाद जेल चला गया ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਰ ਪੱਗ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰ तो ਲਾਈਟ मियां वाली तो इधवन दैन चला गया उधर अच्छा मेरी मोहरी कर दी फड़ा दी ते फिर मैं ਉਹ ਤੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਇਧਵਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1-2 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੀਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। मौला हुसैन ने डांट भी लगाई आप, नहीं मौला मेरे ਨਾਲ बहुत प्यार करते हैं वो डांट देता डांटने नहीं, उन्होंने तुम्हें शर्म नहीं आई कि यार किते उठू आ गए उस वेले नहीं ते ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂ। नक तू करांगा,
नहीं नाक तो मैं नहीं पुत्र करांगा। मैं डॉक्टर हूं। सुनी ना करांगा, ठीक है। ये मौला तू जाने ते सर मौला देख जाने, लो अपनी चमक भी वापस ठीक आ है। रही है। इंशाल्लाह सब कुछ वापस आ जाएगा। आप बहुत प्यारे इंसान हो, लेकिन इस दर्द को, ये जिस दर्द की खातिर नशा करते थे ना, उस दर्द को अपनी ताकत, दर्द ही रब है, दर्द ही रसूल है, दर्द ही करबला है। ये दर्द से जाग लगती है, जी ये सर। दर्द ही लगे तो पता चलता है, अदरवाइज तो बंदा बेहोश हो। जी ठीक है, जी सर। दर्द होना जिंदगी की निशान, जी सर। ठीक है। एहसास, एहसास है ना, तो वो पास। ये क्या नाम है आपका? हसनैन हसनैन हैदर। हैदर। अगर अभी आप मर जाए वैसे ही, ऐसे लाश तेरी ऐसे रख दी, कोई कहेगा कि हसनैन नू चुक के ले चलो, सब कहेंगे मैयत ਨੂੰ चुको, मैयत को दफनाए, मैयत को कफनाए, हसनैन तो नहीं कहते। तो वो बीच में से कौन चला जाता है? ये जो खोखा पीछे रह जाता है, ये जो जिस्म सा रह जाता है, ये तो हसनैन नहीं है। नहीं तो सब कहें हसनैन, तो फिर इसका मतलब है ये तो हसनैन नहीं है। क्या कहते हो? सर लेकिन हसनैन वो भी तो नहीं है ना। वो भी तो नहीं है ना, वो ही है। और मैंने उसमें अपनी रूह फूकी, नहीं तो मिट्टी का बुत है। हाँ जी। ये जो हम बुतों की, सर रूह तक तो वो तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन इससे आगे ये मुझे जो हम बताएं। बुतों से प्यार करते हैं, नकले परवरदिगार, ठीक है। अली बिना कोई भूतराब नहीं, मिट्टी का बाप। जी जी। ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से बने, और जी अली अलैहिस्सलाम मिट्टी के बाप है। ये की बेशक। गल वो आइम बाप। है। पर आदम अलैहिस्सलाम तो सबके बाप है, लेकिन वो मिट्टी से बने हैं। और लेकिन अली अलैहिस्सलाम लेकिन आप मिट्टी के बाप है। लेकिन आपको हकीकत का बताया ना। नहीं, मुझे कोई नहीं पता की करो, मेरी औकात ही नहीं है, नहीं मैं नहीं दूर जानता। मैं तो गालिब का शेर बोल रहा हूँ, पता नहीं गालिब का है भी शेर, ठीक है। ये शबाश शाह साहब मैंने भी चक्कर चुक्कर दे देने। वो एक दिन बैठे लगे सन, इस तरह करके बैठे। मैं क्या शाह जी कह रही की होया? कहते फहमो फहमो अदराक से आगे है कहीं मुकाम उनका, तुम्ही कहो अली को खुदा कहे कि ना कहे। मैं शाह जी मरना जी ते मरवाना जी मैनू, ठीक है। कहते ने लाइव जा रहा है, नहीं जा रहा, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ? कहते ने बस आज सुखी पै गया, मेरे का ध्यान ही जिधर जाता पे इसी शेर को पकड़ा हुआ कि अली बिना कोई बूतराब नहीं। ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक। मौला हुसैन दे भी वालिद साहब, जी जी। लेकिन सर बाबा, सर वो या हयो या क्योमो को मुस्ताब है ना। या हयो या पियो, मौला हुसैन। वो सारा ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋ। ठीक ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। मैंने पैसे तो ਦਿੱਤੇ नहीं, तो मैं मैनू ताने दे दे। पैसे नहीं ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਕਾਹਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਜਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ नहीं ठीक हो रहे, हिंदू इंडिया से बैठे ब्राह्मण ठीक हो गए, या ईसाई स्पेन से बैठा ठीक हो गया है, ये कोई भी जो भी है, और भी वीडियोस है। मैं तो लगाता नहीं उनको, बेचारों को दूसरे मजहब वाले को कहते पता नहीं को अपनी तबलीग कर रहे हैं। हालांकि मैं तो एक तरीका इलाज बता, जी मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है, ठीक है। जी सर। तो अगर किसी को कोई बीमारी है, इसको सुन ले, लेकिन मिलना इसमें से कुछ नहीं। ये मैं बता दूं, मिलती मलामत है। मतलब एक बाजी जो है वो 7 साल पहले उनका भांजा लेके आया। 2 वाकयात मैं सुना देता हूँ, आप में से जिससे दुआएं करानी है या करा रहे हो, मिलता इसमें से यही है। फिर भी करानी है, नहीं तो अच्छे ना आया करो, ठीक है। आप मेरा तमाशा देख नहीं आते। वो 7 साल पहले उन्होंने ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। जी ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਬੁਰਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਅਸਤਗਫੁਰullah ਅਲੀ ਨਊਜ਼ੁਬਿल्लाह ਅਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਐਮਏ ਅਰਬੀ ਐਮਏ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਨੇ, लेकिन मिलाद कराने लग पे थे, मामू जी नाना की लड़ाई हो गई, पता नहीं की हो गया, अल्लाह जाने की कहानी है, पुरानी बात है 2017। जी जी। तो उन्होंने कहा कुफर है, शिरक है, इन्होंने कहा मैंने कहा, लेकिन उसके बाद से नहीं पता नहीं क्या हो गया। तो बहरहाल उनके सर पे हाथ भी मैंने रखा और उन्हें कहा कि बीबी आप सीधे खड़े हो, अल्लाह एक अल्लाह है, बाकी हम सब मखलूक है, ठीक है। और बंदा बने,
بندہ نہیں مان سکتے, بندے کا پتر بنو. سورہ رحمان سر سن لیں. یہی تو میں فرق ہوں. پوچھنا چاہتا ہوں اصل میں. کدا فرق پھر مخلوق بھی آپ کہتے ہیں مخلوق نہیں ہے ہم, اور خود کی پہچان کریں اور اپنے ہی اندر آپ ہوں. کہتے ہیں, یعنی آپ بھی کہتے ہیں سبھی سبھی یعنی بزرگ پاپے یہی کہتے ہیں کہ اپنے اندر ہی پاؤ گے سب جو بھی پاؤ گے. ہاں تو اپنے وقت سے تمہیں لب دے گا, تمہیں چھتی کا دی پئی. 6 سال ہو گئے, میں 5 سال سے جیل بھی کٹی گئی. 6 سال ہو گئے 5 نے, سال 5 جیل سال اس جیل لائق کٹی ہے میں تو تینوں اللہ لب جائے. میرے کارتیاں کٹوایا نہیں تیری 5 سال اپنی پورے. شے تیرا اللہ گواچیا کتنے پہلے ہے بیٹا, نہیں اس کے گواچیا تو کوئی نہیں میرا. وہاں جا کے ڈھونڈتے ہیں جہاں چیز گھومتی ہے. اب یہاں سوئی گری اور جا کے سڑک پہ ڈھونڈتے رہو تو تو وہاں نہیں میں ملے گی. دوبارہ سے پھر جیل کر لوں وہ, ہاں دوبارہ پھر جیل جاؤں جیل چلا لبا سی. وہ. تو شروع گواچیا کوئی نہیں, تیرا اللہ شروع گواچیا کتنے. شروع سے آپ روتے کا ہی ہو اللہ رہا گما کہاں گما تھا اللہ پہلی بار, یہ گما ہی نہیں آج تک. ہے. نہیں سر گھما تو نہیں, گما نہیں نا. نہیں میں ہم کو کہ تم چکر دے رہے تھے, تینوں پتا بھی ہے تیرے نال ہے تو پھر میں پوچھنا ہے. اینا اکھاں نہ دین تو ویکھ سکدا بہت بڑا ہے. نہیں وہ غلط نہیں آپ ہیں غلط نہیں آپ کلب دیاں اکھاں اودے لئی کلب پیدا کر. سر تو بات نہیں جیڑا تو کہنا پہ اندر ہے وہی کلب ہے. ذرا بات نہیں نظر ایک ڈال. بات نہیں نظر پا دیا, تینوں نظر لا دیا. ہاں جی سانو تو یہی پتہ نظر لا دی کسی. ٹھیک ہے, آپ بہت پیارے ہیں تو آپ اپنے آپ سے پیار اے دے کرو. ٹھیک, اپنے آپ نہ ظلم نہ اے کر سکتے ہو. سمجھ آ گئی تو شکر ہے. ٹھیک, آپ بڑے پیارے ہیں. یہی جواب. اعجاز سب ٹھیک ہے, لنگر کر لے. یہ ساری دعا ہی ہو رہی ہے پتر, دعا کرنی ہے. دعا کون کروائے گا؟ دوسرا آپ دعا کرائیں گے ہیں؟ نہیں, اتنا آپ ایگزام ختم کر کے بھاگ آئے ہیں دعا میں نے کہا دعا کروانے آئے پھر آخر میں نہیں کرانی ہے. چلیں, آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے اللہ کے آگے پیش ہوں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. نا کہتے ہو یا ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. حاضر ہے, ناظر ہے, موجود ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اپنا دل صاف رکھتے ہوئے, سب کو معاف رکھتے ہوئے, اپنی غلطیوں پہ بھی فخر کر کے بس اس کے آگے چلے جاؤ. آخر وہ ہمارا رب ہے. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں کھول لیں. آپ میں سے کسی کو بھی دنیا میں کہیں بھی جس مرضی مذہب, رنگ, نسل سے آپ ہیں, کوئی بھی پرابلم ہے, آپ قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام سنیں گے 1 ہفتہ 1 ویک, اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں گے. ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی نے آنکھیں بند کریں اور جتنے پیار سے اپنے دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں, پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے آنکھیں بند رکھیں اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی, پھر آنکھیں کھول لیں. شفا من جانب اللہ ہے. 1 ہفتہ کے بعد سورہ رحمان سننا بس کر دیں. اس کو سننے کا مقصد اس رحمان کے آگے پیش ہو جانا, خود کو پیش کر دینے کا نام ہے, اس کے آگے زیرو ہو جانے کا نام ہے, سرنڈر, ہتھیار پھینک دینے کا نام ہے کہ مولا میں بھی آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں اپنے گناہوں سمیت. رحمان ہے ہی وہ گناہ گاروں کے لیے ہے, بہت فکر ہے اسے گناہ گاروں کی. 1,24,000 اس نے گناہ گاروں کے لیے ہی بھیجے ہیں. یار انہیں بچاؤ, یار انہیں پکڑو, یار انہیں بچاؤ. موسیٰ فرعون سے پیار سے بات کرنا, التفات سے بات کرنا, شاید وہ سمجھ جائے. ماں اس طرح ترلے لیتی جب ابو کو بڑا غصہ چڑھا ہوا ہو یا کسی بڑے کو, تو وہ ہمارا انتظار کرتا ہے. ہمارے سے زیادہ اسے ہم سے عشق ہے, ہمارے سے زیادہ اسے ہماری انتظار ہے, تلاش ہے.
اس کی مرضی تھی، اس کی چاہت تھی کہ میں پہچانا، تو اس نے یہ ساری کائنات بنائی تھی اور سب سے آخر میں انسان کو بنایا تھا، اور سب کو کہہ دیا تھا یہ تم میں سے سب میں اشرف المخلوقات ہے، زمین پر بادشاہ ہوگا۔ یہ کھیل اس نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا۔ شیطان اور آدم علیہ السلام والا واقعہ، شیطان کا سجدے سے انکار، بہت نیک تھا شیطان نے، آج تک اور کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے کوئی مینشن نہیں کیا اس کو، کائنات کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا، اتنی عبادت کی کہ اللہ نے جن ہونے کے باوجود اس کو فرشتوں کا سردار مقرر کیا، ایک ناری کو نوریوں کا سردار کیا، لیکن اسی کو جب خاکی کو سجدہ کرنا پڑا تو انکار کر دیا اس نے۔ یہ خاکی اپنی یا خاکی تو خطرناک، ادھر بھی غلط مطلب نہ ہو، یہ گرین بھی فوجی رنگ ہے، یہ براؤن بھی خاکی ہوتا ہے، یہ مٹی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم، عملیات سے، عملیات نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی پریکٹیکل، اس کی راہ میں نکلنا ہے، آپ کو اس کے پیاروں سے پیار کرنا پڑے گا، جہاں سے بڑے گزرے ہیں ان کے پیچھے ہی سر دینا پڑے گا۔ مولا حسین لاکھ چراغ گول کر کے کہیں جس نے جانا ہے چلے جاؤ، شکر ہے ہر آ گیا، کوئی ایک تو آیا، ایک بھی آ جائے تو انسانیت بچ جائے، ایک بھی بات لے جائے، جس نے ایک کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان۔ یہ دعا بابا جی سید مخدوم صفدر علی بخاری کا میسج آپ لوگ خود آگے دیں گے، 7 دن کے بعد آپ آگے بتاتے جائیں گے، آپ کے علاج کا یہ حصہ ہے، بجائے مجھے فون کرنے کے آپ خود آگے بتاتے جائیں گے، کسی اور کی مدد کر دیں، کسی اور کی ہیلپ کر دیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنا شروع کریں، تو بے غرضی سے، بے لوسی سے، البتہ اس میں اگر کوئی امید رکھیں گے، کسی سے ریوارڈ مانگیں گے، ملامتی ملتی ہے اس سسٹم میں، ملامتی سسٹم ہے۔ آپ نے اللہ سے، اللہ کی خاطر مانگنا ہے تو اللہ سے اللہ مانگے، وہ پہلے سے آپ کے پاس ہوتا ہے، ملا ملایا ہوتا ہے اور مل جاتا ہے۔ کاکی جی نے دعا کرنی شروع کر دی، پھر کرانی شروع کر دی، اپنی نوکری شروع کر دی، اب کچھ عرصہ پہلے پھر گھر والوں سے کوئی لڑائی ہوئی ہے، کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، اب وہ ہر روز ادھر بھاگتی ہیں، گھر والے میرے سے ناراض ہیں کہ میں نے ان کا برقع اتروا کے چادر کیوں کروائی تھی، 7 سال پہلے 5 سال وہ ٹھیک رہی، اس دن بھی انہیں فون کیا تو ان کے بھائی صاحب مجھے کہنے لگے جی اب یہ سورہ رحمان سے کیوں ٹھیک نہیں ہو، اور انہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا تو معاف کر دے سب کو، وہ کہتی میرے لیے سارے مر گئے، پتہ نہیں کیا ان کی حالت ہوگی، پڑھی لکھی خاتون ہے، 50 سال کی۔ بہرحال دوسری زروا جی کی کاکی، زروا جی کو دیکھا انہوں نے، زروا ابھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھی ڈاکٹری، ان کے سامنے روئی، اپنے گھر کا کوئی مسئلہ، ان کی حالت بھی ایسی تھی، بچی اس کی اسٹوڈنٹ، وہ اس کو پکڑ کے زروا ادھر لے آئی، ان کی والدہ ساتھ ہے انہوں نے خوب میری کلاس لی، عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں ننگے سر والی، خود انہوں نے برقع پہنا ماشاءاللہ، اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، سب معاف نہیں کرنا، میں نے معاف نہیں کرنا، چلے گئے۔ کچھ دن بعد بیٹی روتی ہوئی آئی، اس نے کہا کہ اصل میں امی کا افیئر تھا اور مجھے پتہ چل گیا تھا، اور ابو کو شک تھا وہ مارتے تھے، میں تو آپ کے پاس لائی تھی کہ آپ دعا کرائیں میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو، میں کہا بیٹا میں دعا بتا ہی سکتا ہوں، مجھے کیا پتہ کون کیا ہے، اس نے کہا ابو نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور ماموں اور نانو بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں، تو امی علیحدہ رہ رہی ہیں، مجھے ڈائیورس لے لیا، کہ کیا ہو گیا، ابو کہتے ہیں اگر امی کے پاس جانا ہے تو میں نے پیسے نہیں دینے، ڈاکٹری نہیں کرانی، اور اگر میرے ساتھ رہو گے، اسی طرح کرتے کراتے اس کے 3-4 سال، کبھی کبھار 2-3 بار وہ آئیں، ان کی پوری جلد خراب ہو گئی تھی، میں نے انہیں کہا نا آپ معاف کریں، وہ کہتی میں نے معاف نہیں کرا، پھر مجھے کبھی کبھار فون آتا تھا رات کے 2 بجے 3 بجے، پولیس والوں کا، 15 والوں کا، 1122 والوں کا، سڑک کے اوپر یہ بچی سڑک کے درمیان میں بھاگ رہی تھی،
مرنے لگی تھی, ہم نے پکڑی ہے, جس کے پاس یہ سورہ رحمان کا کارڈ ہے اور یہ کہہ رہی ہے میرے بابا ہیں, تو آپ کیسے والد ہیں؟ میں نے انہیں ان کے والد اور والدہ کا نمبر دینا, کہنا جی آپ ان سے رابطہ کریں, میں تو ایک ڈاکٹر ہوں, اس کا ایک ٹیچر کہہ لیں اسی سورہ رحمان کا میسیج دینے والا. تو یہ غصے میں ہے, جسمی حالت میں ہے, یہ کہہ رہی ہے میرے کوئی ماں باپ نہیں ہے, لیکن ان کے ایک بار والدہ نے میری کلاس لی, پولیس والے جب ان کے گھر پہنچے, لیکن پولیس والوں کو سمجھ آ جاتی ہے جلدی, انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سوئیں, سوری ہم نے اپنے سر کی, ہم دیکھ لیتے. لیکن اب انہوں نے جا کے وفاقی موت سے اپلیکیشن دے دی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سیکشلی ہراس کرتے رہے 5 سال پہلے. ٹھیک ہے, اس میں ملنا یہی ہوتا ہے. آپ شاید میں نے امید لگائی ہوگی اس بچی کی ڈیوٹی فائنل ایئر تک, میں نے اس سے ضد لگائی تھی کہ میں آپ سے نہیں ملوں گا اگر آپ پیپر نہیں دو گے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں اپنی صفائی نہیں دے رہا, اس میں آپ لوگ جو بھی دعا کراتے ہو, اس میں دوسرے لوگوں کا, اسپیشلی اپوزٹ جینڈر کا یا سیم جینڈر کا, یا آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا, آپ کی طرف بھاگنا, یہ بڑا نارمل ہے. اور یہ سب سے بڑا ٹیسٹ بھی ہے. ناؤز باللہ لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا بنا دیں گے, کہیں گے میں نے آپ کو وہاں دیکھا, وہاں دیکھا, یہاں دیکھا, تو زمین نہ چھوڑ. یہ کبھی نہ خدا بننا, نہ کوئی نبی بننے کی کوشش کرنا, اور نہ کسی کو خدا سمجھنا, نہ کسی کو نبی سمجھنا. وہ دونوں ہیں آپ کے دلوں میں, اور آپ ان کے بندے ہی بن جائیں, ان کے امتی رہیں, اتنا ہی کافی ہے. آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں, آپ علاج بتا رہے ہیں, مریض ٹھیک ہو گئے ہیں, اس دنیا کی تعریف و توصیف سے بھی بچنا. ملامت دیتے ہیں 100 بس. آپ کا ضمیر صاف ہونا چاہیے. آپ کا اللہ آپ کے ساتھ, وہ آپ کا خیال رکھے. اور میرا تو جگہ جگہ کرتا ہے, اس لیے میں تو وہ گواہی دے رہا ہوں. میرے جیسے بے خبر اور بے پرواہ کو وہ اتنا قدم قدم پہ, چپے چپے پہ دھیان رکھتا ہے. اگرچہ ماں میری کو بھی بڑی فکر رہتی تھی, تو چلا جائیں, سدھا جائیں, ابھی بھی ڈانٹ پڑتی ہے, لیکن میرا اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور میرے پاس اللہ سے کم, اللہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں آپ کو وہی دے سکتا ہوں, اور آپ بھی اس کو آگے بانٹیں, کہ کم نہیں ہوگا. یہ فیض جب آپ کی نسلوں میں آتا ہے, کسی بڑے کی طرف سے آتا ہے, دادے دادی کی کمائی ہوتا ہے, نانے نانی کی, ماں کی, باپ کی. مائیں زیادہ بڑی باتیں دعائیں مانگ لیتے ہیں, آگے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, ان کی جو کیفیات ان پہ طاری ہوتی ہے وہ پھر کنٹرول نہیں ہوتا. پریکٹیکل ساتھ بہت ضروری ہے. آپ نے جتنا پڑھا ہو اس سے زیادہ آپ کا عمل, اور آپ کا جو انسانیت کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ صدقہ, خیرات, بھلائی کا عمل ہے, پریکٹیکل ہے, وہ بہت زیادہ ہو, نسل بھی ٹھیک رہتی ہے. دوسرا سیشن شروع کرتے ہیں کویشچن آنسر لینے والا, یا پھر مجھے 15 منٹ کی بریک دے دیں, میں وہ تھوڑی دیر یہ لنگر کر لیں سارے. کاکی جی اس کو اسی کو کنٹینیو کرنا ہے یا دوسرا کرنا ہے؟ سر دوسرا لنک کر لیتے ہیں, بعد میں دوبارہ کر لیں, اس کی بیٹی بھی جا رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, جسٹ تھوڑی دیر انشاءاللہ, باقی جو اللہ کو منظور. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تو لائیو سیشن, لائیو کالز ہم لے لیں گے, اور جو بھی کویشچنز ہیں آپ لوگوں کے اگر ہیں وہ آپ بیچ میں پوچھ سکتے ہیں. السلام جی علیکم. ٹھیک ہے.